السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. پیارا رمضان ہماری نشریات ہے اور یہ اس وقت افطار عامر کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے یہ پیارا مشورہ ہے. اچھا، پیارا مشورہ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب جو کہ ہر سال ہماری اس نشریات کا حصہ ہوتے ہیں. اب چونکہ اس دفعہ نشریات کا پورا ایک فارمیٹ ہی تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لے جائیے، سامنے آڈینس بیٹھے ہیں، تو لیکن ہونا یہی تھا بالآخر جہاں ہم لوگ آج موجود ہیں، یہی ہونا تھا. کیونکہ آپ ایک حد تک انسانی جبلت کی خاصیت ہے کہ ایک حد تک آپ ایک تبدیلی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں پھر چیز تبدیل ہو. تو چلیں یہ کسی کورونا نے تبدیل کرا دی، لیکن ہونا پھر یہی تھا کہ ہم ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو اس میں پیارا مشورہ میں ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب تشریف. السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ شکریہ جی. اور علی محمد خان صاحب السلام علیکم جی. تھوڑی دیر بعد ایک سائیکالوجسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد چونکہ ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ کورونا فائٹ ہے، یعنی کورونا سے جو ہمیں فائٹ کر رہے ہیں اس کا کارنر ہے جو ہم نے بنایا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے. پیارا مشورہ بنیادی طور پر جو ہم نے سیگمنٹ رکھا اس کی میں وجہ بتا دوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز تو ہم پوچھتے ہی رہتے تھے. کیونکہ دیکھیں اس وقت گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کو خاص طور پہ سمجھیے گا، یہ تھوڑا کورونا سے ہٹ کریں. اس وقت گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں موجود ہے، جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، بہت مطلب اس وقت بھی مجھے کچھ اطلاعات ملی کہ افطاریوں پہ بھی جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، کہ وہ چونکہ پہلے تو شوہر آیا کرتے تھے بعد میں تو چیزیں بن چکی ہوتی تھیں، ابھی تو بن رہی ہیں ان کے سامنے، تو ابھی وہ بننے میں بھی بڑے مسائل ہو رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے. پہلے تو چلو بن گیا تھا تو تھوڑا نمک کم تھا اور مسائل تھے، اب بڑا ہے کہ بند کیوں رہا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے آج. جب میں نے وہ اب یہ تھوڑا جو صبر اور برداشت کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اچھا کئی خواتین بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہیں کہیں. اچھا خواتین کو میں اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتا ڈاکٹر صاحب پرسنلی، اس کی وجہ یہ کہ وہ ویسے ہی دن صبح سے لے کر شام تک کام ہی کر رہی ہوتی ہے، بچوں کے لیے کام، شوہر کا کام، پھر ذمہ داری، پھر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ساس کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو پھر ننت کی آنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ننت صحیح لفظ ہے ویسے، ننت کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے کہ ننت جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کیا کس انداز سے دیکھ رہی ہے، پھر دیورانی جیٹھانی، یہ بڑے مسائل چلتے ہیں. تو ان تمام معمولات کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جیسے کہ شہری ہے. اچھا اب شہری کا تو مسئلہ یہ نا کہ شادی کی پھر شادی اب ختم ہو گئی، اب وہ بچہ مگر موجود ہے شہری کا. اب وہ بچہ اس وقت شہری کا یہ سوچتا ہے، بڑا پیارا بچہ آپ دیکھیں نا، ہاں رضا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ابا بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ نانی پال رہی ہیں، ابا جو ہے دادی پال رہی ہیں، ابا غلطی ہو گئی بھائی، نانی کہہ دادی پال رہی ہیں. تو اب یہ کہ یہ امی نہیں لے کے آتے اس کے لیے، امی لائیں تاکہ اس کے اوپر توجہ، ایک مسئلہ ہے وہ پوچھتا رہتا ہے ان سے. آپ سے اعلان کروا دوں کرنا ضروری ہے، ضروری ہے ابھی اگر کر دے گا سر. ہاں تو اس لیے میں بہت بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ کہ مرد جو ہے نا وہ گھر میں اچھا لگتا ہی نہیں ہے، وہ خالی بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ بیٹھ کے کہے گا یہ چیز یہ کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نمک کیوں نہیں ڈالا. وہ صبح نکل کے اور رات کو آنا ہی اس کا اچھا، یہی اس کا اچھا کام ہے. گھر میں فارغ اللہ نے بنایا ہے نظام ہی یہی ہے، مرد کا کام ہی باہر کا. خالی مرد اگر گھر میں بیٹھا ہے تو وہ ڈبل ساس ہو جاتا ہے، ساس جیسے ٹوکتی ہے نا وہ ڈبل ساس بن جاتی ہے. آپ تو ویسے بھی سیٹ پر ڈبل ساس ہو جاتے ہیں اگر خالی بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے بھی، آپ کا تو ساس کیا آپ تو ٹرپل ساس ہو جاتے ہیں بھائی. ایک کالر موجود ہے، پہلے ان سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ جناب رضوان میں پراچا بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جناب کیسے مزاج ہے؟ فیڈرل بی بلاک 6 سے. اچھا جی، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے رمضان مبارک. بہت جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی، خیر مبارک. اور آپ کو اس نشریات کرنے میں اور ایک خاص طور پہ ایکسپریس ٹی وی کو بھی میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بتائیں گھر میں کیا مسئلہ آپ کے چل رہا ہے؟ آپ گھر میں اس سے پہلے آپ کام کیا کرتے تھے؟ ابھی تو چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ گھر میں ہوں گے. سر میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میرا چھوٹا سا گارمنٹس، لیڈیز گارمنٹس کا بزنس ہے صدر زینب مارکیٹ. زینب مارکیٹ. اور ظاہر ہے آپ صبح نکلتے ہوں گے کوئی 10-11 بجے گھر سے؟ جی 10 بجے نکلتا تھا اور 11 بجے واپس آتا تھا. اب تو 1.5 مہینے سے ہم قید ہیں گھر کے. اچھا اب آپ 10 بجے نکلتے تھے؟ نہیں انشاءاللہ یہ قید بھی ختم ہو جائے گی. 10 بجے نکلتے تھے، 11:30 بجے واپس آتے تھے. اس دوران گھر میں قورمہ پکا، بادامی پکا یا نظامی پکا؟ آج میں نظامی قورمہ بنانے والا ہوں، تو مطلب جو بھی پکا تو آپ آ کے کھا لیتے تھے چپ چاپ. ابھی تو آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ تنگ کرتے ہوں گے بھابھی کو، یہ کیوں بنا رہی ہو، یہ کیوں. میں سچ ہی بولنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. بالکل میں ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور بلکہ اس کا ایک کورونا کا ایک افیکٹ یہ ہوا کہ میں ایک بہترین جو ہے نا گھر میں ماسی کا روپ میں نے اختیار کر لیا.
मतलब मासी से मुराद काम करने वाली मासी, ये अच्छा लफ्ज है, ऐसे नहीं मासी होती है वो। तो आप मतलब क्या करते हैं आप घर में, क्या झाड़ू दे रहे हैं? झाड़ू देना सीखी? जी मैंने पोछा लगाना सीख लिया, पूरे जो है अपार्टमेंट में पूरे पोछा लगाना सीख लिया, बर्तन धोने सीख लिए। माशाल्लाह माशा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। झाड़ू कितने किस्म की होती है? 3 किस्म की झाड़ुएं होती है, मुझे बताएंगे आप? नहीं मैं झाड़ू नहीं लगा रहा सर, मैं पोछा लगाते हो तो पहले झाड़ू लगाओगे तो पोछा लगेगा ना। नहीं वो डायरेक्ट पोछा कैसे लग रहा है? झाड़ू जो है ना बेगम लगाती है तो वो बड़ा मुश्किल काम है झाड़ू लगाना। एक दिन कोशिश की थी लेकिन बहुत। अच्छा, पोछा लगाते वक्त आप थोड़ा इस तरह से मटकते हो कि नहीं मटकते हो, ये पहले बताओ। देखो पोछा कैसे लगता है आपको पता है? पोछा कैसे लगाते हैं आप देख रहे हैं टीवी पर मुझको है? बिल्कुल देख रहा हूँ। देखिए आपने पोछा ऐसे किया तो फिर ऐसे करते हुए ये पोछा लगता है। ये पोछा ऐसे आता है आपको पोछा लगाना? जी जी बिल्कुल ऐसे लगता है, इसके बगैर तो बेगम की बातें सुननी पड़ती है ना। वो कहती है कि जो है ना इसके नीचे से भी निकालो, इसके नीचे जो है ना मिट्टी रह जाएगी। मगर ये देखो ये अच्छी बात है, अगर आप ये काम कर रहे हैं घर में, अगर बीवी का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब भाभी बहुत खुश होंगी आपसे। नहीं डॉक्टर फिर भी कुछ नहीं है। सफाई का काम नहीं हो रहा। ये तो आपके अंदर के दिल के भपोले हैं जो आप अपने फोड़ रहे हैं, लेकिन असल तो ये कि बेगमात तो पहले भी काम करती थी। तो देखिए झाड़ू आप भाभी देती है, पोछा आप लगाते हैं, बर्तन धोते हैं। अच्छा ये आपको पता है ना कि बर्तन धोने के साथ साथ साबुन से हाथ भी बार बार धोने? जी बिल्कुल, ये तो दिन में तकरीबन कोई 20 से 25 मरतबा ऐसा हो रहा है ये। और क्योंकि हमने अपने घर में जो काम करने वाली खवातीन आती थी उनको रोक दिया है तो सारे काम मुझ पर आ गए। और आज का इफ्तारी का भी सुबह ही जो शहरी में मुझे इंडिकेटर मिल गया था कि आज आपको इफ्तारी बनाने में मेरा हाथ बटाना है लाजमी। तो आप क्या हाथ क्या बटा रहे हैं इफ्तारी बनाने में? अब ये मैंने जो है इसके फुल्कियां बनाने के लिए आलू काटे हैं अभी, प्याज काटी है, बेसन घोला है बैठ के, और जो है तरबूज का शरबत बनाया है। वाह 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 वाह। अब देखो आप ये देखो मेरे भाई, आप देखिए अल्लाह ताला ने यानी इस वबा के जरिए मर्दों को कितना अच्छा पैगाम दे दिया कि उन्होंने आपने बहुत सारे हुनर घर में रहते हुए सीख लिए। अब अगर आपको कभी बाहर तरबूज का शरबत बना के बेचना होगा, आप बेच सकते हैं आराम से। डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल काम है ये, आप यकीन करें, ये अल्लाह से दुआ करो ना जल्दी से खत्म हो, ये सदा खत्म हो। ये घर में रहना बहुत बहुत मुश्किल काम है। खवातीन को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ जो 24 घंटे घर में कैसे रहते। ये वही बात, शाबाश, ये वही बात, ये कमाल बात की आपने कि खवातीन को सैल्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात। दोनों हाथों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे, दोनों हाथों से सलूट कर रहा हूँ। दोनों हाथों से बिल्कुल। देखिए बात, देखिए ये होती है रियलाइजेशन, ये है आपके अंदर रियलाइजेशन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त ये सारी दुनिया ये कॉल सुन रही है और लोग सुन रहे होंगे कि आपने ये रियलाइज किया है कि खवातीन के लिए कितना मुश्किल होता है घर में काम करना, कितना उनको दुश्वार होता होगा। बच्चों का लंच तैयार करना स्कूल के लिए, आपका टिफ़िन तैयार करना, फिर घर की सफाई करना, फिर घर के और दीगर मामलात को देखना, फिर आपकी पसंद का ख्याल रखना, फिर आपके मूड का ख्याल रखना। तो अगर आप इस बात को महसूस करते हुए, रियलाइज़ करते हुए अगर आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं तो आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन दोनों हाथों से मेरा खराज तहसीन आपको है। तो कुछ रखे। तो अब ये आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? मैं सर बस अल्लाह की खास करम नवाजी के हम 2 ही हैं। मैं तकरीबन मेरी 50 साल मेरी उम्र है। अल्लाह ताला ने मैं औलाद की नेमत से अभी तक जो है अल्लाह ताला बेहतर करेगा और इसमें भी यकीनन कोई ना कोई बेहतरी होती है। अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है, हर काम में बेहतरी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ तो हमारे सामने आई है कि माशरे में जी जी इसमें तो पता है, फूल झाड़ू और तिनके वाली झाड़ू, तीसरी कौन सी होती है? वो मैं बाद में बताता हूँ। वो किस्म है। अच्छा। वो जंगली झाड़ू होती है, वो असल में उसमें तिनके और फूल झाड़ू मिक्स होती हैं। अच्छा। और वो खुरदुरे फर्श पर दी जाती है। फर्श एक तो होता है बिल्कुल प्लेन फर्श, टाइल्स होते हैं, टाइल्स पे देते हैं फूल झाड़ू। अच्छा, उसके अलावा जो थोड़ा जो मार्बल का फर्श होता है उभरा हुआ, उस पर देते हैं तिनके वाली झाड़ू। और एक होती है जंगली झाड़ू। जंगली झाड़ू जो पत्थरों पर बनी हुई जगह होती है ना, जो ऊपर उभरी हुई, फिर नीचे तो कहीं पर तिनका जाता है, कहीं पर फूल झाड़ू जाता है और निकालते होती है। जंगली झाड़ू मैं आपको दिखाऊंगा भी और दे के भी दिखाऊंगा। ठीक जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि औरत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है और हमें हकीकत मर्द को पता नहीं चलता। हम तो सुबह जाते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। और औरत बच्चों को स्कूल भी भेज रही है, उनकी तालीम का भी ख्याल रख रही है, घर का भी ख्याल रख रही है। अगर फैमिली है बड़ी तो सास का, वही नंदों का जो आप कह रहे हैं, फिर रात को अच्छा मोस्टली ख़वातीन जॉब पे भी हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं, तो शाम को आएगी, उसके सामने वही हस्बैंड बैठा हुआ है, उसके वही है कि मुझे खाना गर्म चाहिए। सास को उससे वही लिंक है, सास और बहू का। तो औरत का जब पता चलता है मर्द को, जब मर्द घर में बैठता है।
اور اب تو ماسیاں نہیں ہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ریسٹرکشنز ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ صفائی ستھرائی اور ساری دنیا میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں. خود لگائی ہے میرے خیال سے, کوئی ریسٹرکشن نہیں, ہم نے خود لگا دی, ہم نے خود ان کو کہا کہ آپ آئے نہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو گھر میں کام کرتی تھی, جو خواتین تھیں, لفظ ماسی تو بہت برا سمجھا جاتا ہے, لیکن جو کام کرتی تھیں, جو آتی تھیں آپ کے گھر کا, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو بلانا چاہیے نہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, احتیاط بہت ضروری ہے. سینیٹائزرز ہیں, آپ اسپریز رکھیں, ڈیٹول کے اسپرے رکھیں, احتیاط رکھیں. آپ ہر چیز کب تک روکیں کیونکہ ان کا روزگار ہے نا, یہ روزگار تھا. کب تک روکیں گے نا, آپ کب تک روکیں گے, آپ کو یہ کرنا ہے. اور یہ تو سائلنٹ کلر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس کیریئر ہے, کیا ہے. ہمارے پاس کوئی اسکیننگ تو ہو نہیں رہی ہے, کوئی بیرومیٹر ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی صاف ستھرا, اللہ تعالیٰ خیر کرے, میں آتا ہوں اور خدا نہ کرے کیریئر, تو کسی کو نہیں پتا. تو آپ کے پاس کوئی اسکیننگ تو ہے ہی نہیں. تو آپ جو وہ والا اسٹف ہے جس کو آپ بالکل گند اور سائٹ پہ رکھنا چاہ رہے ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا, یہ جو کالر موجود ہے ہمارے ساتھ, جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی فرمائیے جناب. میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر؟ جی بالکل آ رہی ہے جناب, آپ فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ. گھر میں آپ کیا کام اب کرتے ہیں, اور آپ کا کیا کام ہے جس کی وجہ سے ابھی تو آپ گھر میں ہیں, لیکن آپ کرتے کیا تھے کام جو ابھی فی الحال نہیں کر رہے ہیں؟ سر میں ایک کلینک میں جاب کرتا تھا ایز اے کمپاؤنڈر کے طور پر, ابھی تو گھر پہ ہی ہوں میں. تو گھر پر ہیں, اور گھر پر رہتے ہوئے آپ اپنے گھر میں خواتین کو کام کرتے دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اس سے پہلے کتنا کام کرتی تھیں, گھر کا کتنا خیال رکھتی تھیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہونے دیتی تھیں کہ کون سا صوفے کا کپڑا کہاں سے پھٹ گیا, کون سی چادر جو ہے وہ جل گئی, کہاں پر مسہری کے نیچے کوڑا تھا اس کو انہوں نے صاف کیا. آپ کو تو اب پتہ چل رہا ہوگا, اس سے پہلے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, بس یہی صورتحال ہے جس طرح فرسٹ کالر نے کہا کہ بیگم کے ساتھ انہیں کا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے. سحری میں بھی اب تو فرسٹ ہفتہ آ رہی ہے, اس سے بھی ہاتھ بٹایا جائے گا. سارا دن گھر پہ رہو نا, پھر وہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ گھر پہ کیوں ہیں, بس کیوں ہیں, گھر پہ رہو. آفس سے لیٹ آؤ تو مصیبت ہے, آفس سے جلدی آؤ تو مصیبت ہے. آپ گھر پہ تو آپ گھر پہ کیوں ہیں, آپ جائیں نا, بندہ کہاں جائے, آپ پتہ ہے صورتحال ساری کی ساری کام شام ہے. اچھا, وہ کہتی ہے کہ آپ سے آپ جائیں, آپ سے کہتی ہیں آپ جائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, صورتحال یہ تھی کہ جب لیٹ آؤ آفس سے تو فون کیا جاتا تھا کہ جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں. اب جب گھر پہ ہیں تو آپ پریشانی ہو رہی ہے, بندہ کیا کرے تو کیا کرے. نہیں, پریشانی ان کو ہو رہی ہے یا آپ کو خود محسوس ہو رہی ہے کہ پریشانی؟ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نا, جو بندہ جتنا دور ہوتا ہے نا اتنی محبت زیادہ بڑھتی ہے, جتنا قریب ہوتے جاتا ہے نا پھر وہ محبت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بھی سورج کو دور رکھا ہے, قریب ہوگا تو پوری دنیا جل جائے گی, اس لیے سورج کو بہت دور رکھا ہے. یہ محبت دور سے ہی محبت رہنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پوچھ رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں بھابھی قریب ہے یا دور ہے, سن رہی ہیں آپ کو یا آپ نے چپکے سے کال کی ہے؟ نہیں, اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ پھر مجھے بزی جا رہا ہوتا نمبر, پھر جیسے ہی میں کال رکھوں گا میرے کو کال آ جائے گی, میں بھی گھر پہ موجود ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ڈاکٹر جاوید سے مجھے کوسچن کرنا ہے, کیونکہ میں ان کو دکھا چکا ہوں, اور ابھی میں نے ایکسپریس میں جب ان کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر جاوید کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے اتنا اچھا مقام دیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ٹریٹمنٹ لی تھی ایکنی کی. اچھا ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا 3 months اس کی ٹریٹمنٹ لینا, اور مجھے بہت زیادہ ایکنی تھی. اب مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا بہت, تو میں نے کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا, ان ڈاکٹروں نے ڈفرینٹ دوائی دی, کیپسول دی, اس سے مجھے عارضی طور پہ فرق ملتا تھا, اس کے بعد پھر نہیں ملتا تھا. تو کسی نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا, سہیلی ہے سسٹر کی, انہوں نے. اچھا, آپ نے مجھے جو اپنی میڈیسن دی ہے, جو الحمدللہ آپ کی میڈیسن ہوتی ہے, اور آپ الحمدللہ جو آپ بجٹ پوچھتے ہیں اپنے بجٹ پہ ہی کرتے ہیں ساری کی ساری ٹریٹمنٹ. آپ نے کہا تھا 3 مہینے بیٹا کنٹینیو کرنا. میں نے الحمدللہ 3 week ٹریٹمنٹ آپ سے لی تھی, اور 3 weeks میں انشاءاللہ میری ایکنی بالکل پر منٹ ختم ہو گئی. ماشاءاللہ. اچھا, اب یہی صورتحال میری سسٹر کے ساتھ ہے. جی جی. اب لیکن سسٹر کو تو میں وہی میڈیسن نہیں دے سکتا, ریزن یہ ہے کہ کچھ ہارمونل وغیرہ پرابلم ہوتی ہے, وہ آپ ڈسکس کریں گے. تو آپ مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر, آپ رمضان کی ٹائمنگ آپ کی کیا ہے, آپ ڈیفینس والی کلینک میں بیٹھ رہے ہیں؟ جی, ایک تو پہلے آپ وہی ٹریٹمنٹ نہ دیں ایک دم. اگر پیشنٹ آپ کی سسٹر کو ہے دانے تو پہلے دکھا دیں, کیونکہ دیکھیں دانوں کی مختلف وہ ہوتی ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, کس قسم کی ایکنی ہو رہی ہے. تو میرا نمبر ہوگا, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نمبر میں چلوا دوں گا, تو نمبر آ جائے گا, اس پہ آپ معلوم کر لیے گا, فون کیجیے گا, آپ کو کلینک کے ٹائم مل جائیں گے. دیکھیں ایکنی کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 مہینے مستقل ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے,
اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں 1 مہینہ لیا اور چھوڑ دیا, اس سے دوبارہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اگر 3 منتھس آپ نے ٹریٹمنٹ لے لیا اور الحمدللہ پراپر لے لیا تو دانے بالکل ختم ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پروگرامز ہوں گے میں مختلف ٹاپکس میں انشاءاللہ بتاؤں بلکہ میں گا. آپ سے بھی پوچھتا بھی ہوں سوالات. پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز, بلکہ ملک کے نہیں بلکہ کہوں گا کہ عالم اسلام کے بڑے ممتاز سماجی رہنما, اور جن کا کام ہی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو ریلیجن ہے وہ کہتے ہیں کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی, اور اصل میں اسلام ہے ہی انسانیت کا مذہب. تو اگر آپ ہیومینٹی کہہ لیں یا اسلام کہہ لیں تو یہی آپ کا مذہب ہے. اسلام نے آپ کو درس دیا ہے انسانیت کا. جناب رمضان چیپا صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ پھر سے رمضان آ گیا, پھر سے ہمارے رمضان چیپا بھائی بھی آ گئے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یکم رمضان سے چاند رات تک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں ابھی جیسے کہ پارلرز بند ہیں, خواتین پارلرز نہیں جا پا رہی, تو ہوتا ہے خواتین کو, دیکھیں میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ بھئی کبھی کبھی انسان اپنے لیے بھی تیار ہوتا ہے, وہ خود بھی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگے. اچھا ظاہر ہے کہ وہ شوہر کے لیے بھی اچھی لگے, لیکن کبھی کبھی انسان چاہتا ہے وہ خود بھی اچھا لگے. تو اب یہ خواتین کو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے پارلر جا کر جو مختلف قسم کے وہ کام ظاہر ہے ان کی سروسز ہوتی تھی وہ کرواتی تھی, اب وہ نہیں کروا پا رہی ہیں. میں وہ پرٹیکولرلی ان چیزوں کا نام نہیں لوں گا, ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا میرے منہ سے میں لوں, تو وہ پھر کیا کرے گھر میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو خود اپنے طور پر کچھ سیکھ سکتی ہیں, کچھ اگر آپ بتا سکیں انہیں. ایک کالر ہے پہلے ان سے لے لیں پھر آپ کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے بھائی؟ الحمدللہ جی, فرمائیے میری بہن. جی یہ جو موضوع چل رہا تھا اسی موضوع پہ بات کرنا چاہوں گی. ہاں بالکل کیجیے بات, بالکل اسی موضوع پہ بات کریں. موضوع یہی چل رہا ہے, موضوع یہی ہے. ہیلو, ہاں موضوع یہی ہے. آپ کو گھر میں کوئی تکلیف پریشانی ہے صاحب سے, یا صاحب جو ہے وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ ہاں جی جی یہ بات تو بالکل سچ ہے, کیونکہ یہ تھوڑے دنوں پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام رکھا آپ نے؟ ابھی نام نہیں رکھا ماشاءاللہ سے, 21 مارچ کو ہوئی تھی. اچھا اور 21 مارچ سے اب تک نام ہی نہیں رکھا؟ نہیں ابھی تک نام نہیں رکھا. تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کوآپریٹڈ ہے. انہوں نے میرا یعنی کہ مجھے یعنی کہ میرے ساتھ دینے والا یعنی کہ مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے سارا کام بھی وہ کرتے تھے. دیکھیں یہ بھی ایک مثال بنے گی کہ ماشاءاللہ ایک خاتون آ کر ایک شوہر کی تعریف کر رہی ہے, یہ بھی ایک مثال ہے. اور شوہر بیویوں کی تعریف کر رہے ہیں, یہ بھی مثال ہے. اس پورے کورونا کے موضوع نے ہم سب کو بہرحال ایک دوسرے کے قریب کیا ہے, دور بھی کیا ہے. ٹھیک ہے ہماری یہاں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن بہرحال قریب بھی ہم ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا اچھا تعریف کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. اور بتائیں ان کی خصوصیات. جی جی یہاں تک کہ کپڑے تک وہ دھوتے رہے میرے. اچھا واہ, یہ تو خیر اگر کپڑے دھو لیے تو کوئی بات نہیں, آپ بھی کپڑے دھوتی ہوں گی, تو یہ تو خیر وائس ورسا ہے اگر دونوں مل کے کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا کام کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کے کپڑے دھو لیے تو کیا ہو گیا؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کرتے ہیں؟ مجھے اتنا اچھے دھونے آتے نہیں ہیں, لیکن اگر ہوتا تو آپ دھو لیتے. بالکل ملک سے باہر جا کے ہم سدھر جاتے ہیں, ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں ضرورت. اور آپ اگر باہر پڑھنے گئے تھے, مجھے پتا ہے آپ نے بتایا تھی, تو آپ ہاسٹل میں رہتے تھے, خود ہی کرتے تھے؟ سب کو خود کرنا ہے. یہ کہنا کہ کپڑے دھو دیے میرے شوہر نے, ارے تو کر دیا شوہر نے تو کیا کر دیا, تم بھی تو میری بہن کرتی آئی ہو زندگی بھر, ابھی ان کا کر رہی ہو, پھر آگے اپنی اولاد کا کرو گی. تو اگر کپڑے دھو دیے, تھوڑا تمہارا خیال رکھ لیا, تمہیں اگر پوچھ لیا, تمہاری اگر تیمارداری کر لی, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تیمارداری کیا کرتے تھے, ان سے پوچھا کرتے تھے. تو ابھی ہمارے نبی سے زیادہ تو اچھی تیمارداری کسی نے نہیں کی ہے کسی کی. تو ہمارے نبی نے تو اپنی اہلیہ کی تیمارداری کی. تو یہ بات وہ بتائیں کہ گھر میں جھگڑے تو نہیں ہو رہے, یہ بتائیں پہلے مجھے. ہے ابھی لائن پر نہیں ہے, ڈراپ ہو گئے. اچھا ایک اور کالر ہے. اچھا پہلے مگر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جواب دیں. جب جھاڑو کی بات ہو رہی ہے, جھاڑو صفائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور تو کہیں استعمال نہیں. دیکھیں یہ عورت جیسے مرد آج کام کر رہے ہیں گھر میں, تو عورت باہر نکل کے جاب بھی کر رہی ہے, پڑھ بھی رہی ہے, لکھ بھی رہی ہے, ترقی بھی کر رہی ہے. تو خالی مردوں کا ہی کام نہیں ہے کہ باہر جا کے کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا آپ کی ہر چیز میں. اور مرد اور عورت جو بھی ہو گھر کے کام سے فٹ ہوتا ہے, فٹنس ہے. دیکھیں پہلے خواتین اور مرد باہر نکلتے تھے اور چلتے پھرتے تھے, اب اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو ویسے ہی ویٹ گین کریں گے. تو اگر آپ یہ 1 مہینے بیٹھے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, تو اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں مصروف تو کریں گے نا. تو اپنی بیگم کا ساتھ دیں, بچوں کا ساتھ دیں. شہری انکل کے پاس جا کے بیٹھے آپ, شہری انکل بلا رہے ہیں سکھانے کے لیے. تو یہ خالی عورتوں کا کام نہیں. کیوں چیبا بھائی؟
हमारा मुआशरा ही ऐसा कुछ बन गया ना कि बस हम हर चीज़ जो है ना वो अगर मर्द ने कोई काम कर लिया औरत के लिए तो जो है वो हम कहते हैं कि पता नहीं कोई उसने ज़मीन और आसमान एक मिला दी, जबकि ऐसा नहीं है। बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मिसाल दी, तो इससे बढ़कर मिसाल हमारे लिए क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि और फिर बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है वो मियाँ बीवी जो है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने साथ गुजारने हैं, तो जाहिर है अब दुख भी हैं, सुख भी हैं, गम भी हैं, परेशानी भी है। अब जैसे भी है जनाब, अच्छी तरीके से रह लो, लड़के रह लो, या जो है वो जिस तरीके से रहना तो एक साथ ही है ना, जिंदगी तो एक साथ। और अगर हम कोशिश ये करें कि इसको अच्छे तरीके से हंसे बसे तरीके से जो है वो इस वक्त को, इस जिंदगी को जो अल्लाह ने जो है सांसें दिए उसको गुजार ले जाए, तो मैं समझा इससे ये तो बड़ा ट्रबल टाइम है। देखें ना जी, और ये जो अभी टाइम कितना बुरा है कि कोई आजमाइश है। इस वक्त तो बहुत हम्बल और बहुत प्यार से रहना चाहिए, सारे एक दूसरे को दरगुजर करना चाहिए। अच्छा, इस जमाने में ये बात आप सही कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपका पेशेंस, आपका टॉलरेंस लेवल चेक किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने आपको, आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त, इस वक्त अल्लाह उसका जायज़ा ले रहा है, जो कि अल्लाह जानता है कि आप में कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त, लेकिन जायज़ा ले रहा है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे माशरे में आप रह रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सोबिया आफ्ताब साहिबा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जामिया कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम इसी मौजू पर बात करें क्योंकि ये हमने एक रोज़ाना का सेगमेंट रखा है ताकि लोग हमें कॉल कर सकें, अगर घर में कोई परेशानी है तो हम उन्हें मशवरा भी दे सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाइए। डॉक्टर आमिर लियाकत बात कर रहे जी, हैं? बात कर रहा हूँ। आपका इसमें गिरामी? अस्सलाम वालेकुम, महबूब बात कर रहा हूँ कराची से। महबूब, आपका तो नाम इतना प्यारा, आपको तो बेगम ही महबूब कह के बुलाती होंगी। महबूब? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई डॉक्टर साहब। अच्छा, शादी नहीं हुई, तो जब भी शादी होगी तब भी आपको कहेंगे तो महबूब ही। लेकिन ये कि आप जितने भी प्रोग्राम्स में आते थे बहुत ज्यादा कोशिश की कि आपसे किसी तरीके से बात हो सके। आज मैं समझता हूँ कि काफी फॉर्चुनेट हूँ कि आपसे बात हो गई मेरी। बहुत इनायत। क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जाहिर है कि बीइंग अ टीचर मैं ज्यादा से तो घर में नहीं होता था, फिर बाद में शाम में ट्यूशन भी थी, मगर अब ये है कि पहले भी जितना मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी सिस्टर का हाथ बटाता था उनके कामों में। अब ये है कि उन्होंने एक छोटा सा बाहर जो है गार्डन बनाया हुआ है। अब वो जैसा जैसा वो मुझे कहती हैं वैसे ही मैं उनको कर देता हूँ गार्डन में। जैसे अगर गार्डनिंग में पानी डालना है या गमले लाने हैं या जो और कोई छोटा मोटा काम वो बताती रहती हैं और मैं करता रहता हूँ। बहन से अनबन तो नहीं होती, कोई लड़ाई तो नहीं? नहीं, मेरी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि छोटी मोटी बातें तो हर जगह, ये रिश्ता तो ऐसा है कि उनकी बात कर नहीं रहा मैं, मतलब ये कि कहीं वो आपके घर में मुसलसल रहने पर तो तनकीद नहीं करती या आप? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि मैं खुद कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ना कि औरतों के मामलात में मदाखलत नहीं करो। अब वो जैसा वो कहती हैं। नहीं, वो कौन कहता है कि औरतों के मामलात में मदाखलत? वो कौन कहता है? वो कहते हैं ना, ये मेरे अल्लाह बख्श के मेरे वालिद साहब कहते थे। वालिद साहब कहते थे। वालिद साहब आपके जो कहते थे वो दुरुस्त कहते थे। औरतों के मामलात का मतलब ये, बेटा हमेशा मैं आपको बताऊँ औरतों के, मैं बताता हूँ वो क्या मतलब मसाइल क्या थे। उनका एक ये कहना ये भी था कि अगर आप जो है ना 1 लाख रुपए का सामान घर में लाके डाल दोगे तो वो उनकी नजरों में नहीं आएगा, लेकिन 50,000 रुपए उनके हाथ में दे दो वो बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। ये तो खैर तजुर्बे की बात है, ये तो खैर तजुर्बे की बात है और अच्छा कहते थे वो। लेकिन मैं वैसे आपको बताऊं औरतों के मामलात में क्यों मदाखलत न करने वाली बात है। इसी के औरतों के क्या मामलात है मैं बता देता हूँ आपको। औरतों के मामलात क्या है? औरतों के मामलात आपके मामलात है। इसका मतलब है कि आप अपने मामलात में मदाखलत न करें, वो आप ही के देख रही होती है मामला। आपके वालिद असल में ये नसीहत करके गए थे कि औरतों के मामलात में मदाखलत मत करो, वही तुम्हारे लिए कमीज सी रही है या सिलवा रही है या कपड़े खरीद के ला रही है। तुम तो लेते ही नहीं थे, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि अच्छे जोड़े मीडियम साइज के कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा अगर मीडियम साइज है, तुम्हारी अम्मी या तुम्हारी बहन लेके आती थी, अब मदाखलत तुम करोगे। नहीं, आज तो मैं आमिर लियाकत वाले कुर्ते पहनूंगा, पता चला उनका मीडियम साइज ही तुम्हारे नहीं आता, यहाँ से तुम्हारे सीने से फट गया कुर्ता, फिर क्या करोगे? तो औरतों के मामलात में मदाखलत मत करो। तो औरतों के मामलात यही है कि जो आपके लिए लेकर आ रही हैं, जो आपको पहना रही हैं, जो आपको पसंद, आपकी जो पसंद है वो जानती हैं कि क्या पसंद है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो घर के मामलात हैं वो आपकी भी केयर कर रही हैं, आपके घर की भी केयर कर रही हैं। तो जो घर के मामलात हैं रोज़मर्रा के रूटीन के हैं तो गिव देम द फ्रीडम, उन्हें पूरी आज़ादी दीजिए। क्योंकि जब आप उन्हें आज़ादी देते हैं तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं, आप ट्रस्ट भी शो करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फिर अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो घरों में चपकलिश बढ़ गई है थोड़ा, घर में रहते हुए मर्द हजरात भी साथ हैं और ज़ाहिर है कि लॉकडाउन है, निकल नहीं पा रहे, तो तलाक़ों की शरह बढ़ रही है, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं।
اس کو کیسے روکیں گے, کس طرح سے اس کو کیا سمجھائیں؟ کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, علی محمد خان صاحب نے بھی کہا, شیبہ صاحب نے بھی آ کے کہا, اور آپ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ اس وقت ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہے. یعنی ہم سب ایک پریشانی سے گزر رہے ہیں. ہماری چلے ملازمتیں خطرے میں, تو گھر میں ہماری جو خواتین ہیں, ان خواتین کی بھی صحت کا معاملہ ہے, وہ بھی خطرے میں. تو ہم مل کر اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹائم کو گزار لیں, بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں وقت گزاریں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشکل وقت تو بلا شبہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت ہم سب لوگ گھر کے اندر کنفائنڈ ہیں, اور ہر انسان کو ایک پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. پرائیویسی کا مطلب یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا می ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جہاں سے صرف وہ اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, اور کچھ ایسا ٹائم جس میں اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہ ہوں. تو روزمرہ, ہاں جی, اور روزمرہ کے معاملات میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ آفس چلے گئے ہیں, گھر سے باہر چلے گئے ہیں, گروسری کے لیے چلے گئے ہیں, تو تھوڑا اپنے لیے وقت مل جاتا تھا. اب جب سب لوگ گھر میں ہیں, تو کیونکہ جس طرح سے ہم سارے کنفائنڈ ہوں گے, ہمیں عادت نہیں ہے اس طرح سے ایک ساتھ گھر میں بند رہنے کی. تو اب یہ جو ہم ایک ساتھ آ گئے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت کو گزارا کیسے جائے بہتر سے. تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کا مل کے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ہمیں جو ہے اپنی عادات کو بدلنا ہوگا. اور وہ عادات کو بدلنے کے لیے یہی ہے کہ جو گھر کے روٹین کے کام ہیں اس میں اپنے آپ کو بزی رکھیے. ساتھ خاتون خانہ ہے یا باقی, یعنی کسی ایک پہ ذمہ داری مت ڈالیے, سب مل بانٹ کے کام کیجیے. ویسے بھی جب ہیلپنگ بیہیویئر ہے یا جب کسی کو ہیلپ کرتے ہیں تو سینس آف گریٹیٹیوڈ بھی بڑھتی ہے, اور وہ آپ کے پازیٹیو ایموشنز کو جنریٹ کرتا ہے. سینس آف گریٹیٹیوڈ انسان کے اندر, یہ دیکھیے جب تک یہ نہیں ہوگا نا, یہ بہت بڑا سینس ہے اس کے, یہ انسان کے اندر. ایک شارجہ سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جناب اس میں گرامی, میرا نام محمد ہے, جناب شارجہ سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے جی, فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ہے 2 سال کا جی, اور وہ بالکل دودھ نہیں پیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا ہے کہ وہ کیا چیز ایسی کھلائے پلائے کہ وہ دودھ پینا شروع کر دے. دودھ نہیں پیتا ان کا بچہ, 2 سال کا ہو گیا. بھائی وہاں آپ کے کوئی پیڈیاٹریشین نہیں ہے, سب سے پہلے تو اس کو دکھائیں. ہاں, کیونکہ نیچرلی 2 سال کا بچہ ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کے ڈاکٹر کو کسی کو محمد صاحب 2 سال سے اگر اسے دودھ نہیں پیا ہے تو آپ ہمارے پروگرام ہونے کا انتظار کر رہے تھے, کسی اور سے پوچھا نہیں آپ نے کیا؟ یہ کیونکہ والدہ کا دودھ چھڑوایا نا ابھی, تو کسی اور دودھ کو منہ نہیں لگاتا ہے. جو اچھا 2 سال آپ نے دودھ چھڑوا دیا, مطلب یہ پہلی بات تو یہ کہ دودھ پیتا تھا وہ, اور دودھ اب چونکہ شرعی مدت کے تحت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ اب مدت ختم ہو گئی ہے, اب آپ نے دودھ چھڑوا دیا, اب دودھ نہیں پیتا, یہ ہے مسئلہ. تو اس کے لیے شارجہ میں یا دبئی میں جو پیڈیاٹریشنز ہیں, یعنی جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں جن کو ماہر امراض اطفال کہا جاتا ہے, ان سے آپ وہاں پر رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب تو جلد اچھی کرا سکتے ہیں, خوبصورت جلد بنا سکتے ہیں, آپ کچھ بتا سکیں تو بتا دیں. دیکھیں اس میں بچے کو یہ ہوتا ہے کہ جو دودھ ہوتا ہے ہم لوگ گائے کا یا بھینس کا پلاتے ہیں, یہ بہت ہیوی ہوتا ہے, اس میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو وہاں نہیں ملتا بھینس اور گائے کا یا بھینس کا ملتا, بہت پیک اچھا دودھ ملتا ہے, لیکن وہ چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو بچے کو ماں کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے, اس میں واٹر کنٹینٹ. المرائی پلایا اس کو آپ نے کبھی؟ نہیں, اس کو پتلا کر کے پلائیں. میں پوچھ رہا ہوں, المرائی پلانے کی کوشش کی کبھی؟ اچھا چلے گا. 8% تک فیٹ ہوتا ہے جو المرائی کی بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہائی کنٹینٹ فیٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب گھر کے جو معاملات آپ بتا رہی ہیں, یہ ویسٹرن میں زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, ڈیورسز وہاں زیادہ ہو رہی ہیں, ٹالرنس نہیں ہے, پیشنس اور نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو میرا اپنا سرکل ہے, نیچرلی اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے, جی بالکل, وقتی سب پریشان ہیں آمدنی کی وجہ سے, لیکن سب بزی ہو گئے, اور وہی والی بات ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, حقیقت ہے جھگڑے ہو رہے ہیں جی, ہر جگہ یعنی گھروں میں مسائل ہیں سب, اور مجھے بہت ساری ای میلز آئی ہیں کہ اس پر آپ بات کریں, کیونکہ گھر میں میاں بیوی ساتھ رہ کر بچوں پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے, وہ جھگڑے بیماریاں ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑی سائیکولوجیکل. دیکھیں میں تو ایک بیماری ہمیشہ بولتا ہوں, ٹرائکوٹیلومینیا, بہت ساری آپ اگر سائیکولوجی تو 85 بیماریاں جو ہوتی ہیں بچوں میں آتی ہیں ماں باپ کے جھگڑوں سے. مطلب ذہنی طور پر ایسے دباؤ کا بچے شکار ہو گئے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس اب جیسے ظاہر ہے بچہ یہ تو ہمارے ساتھ آ گیا بیٹھ گیا, ہمارے ساتھ شریعت کا صحیح بنا ہوا ہے, لیکن ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں جن کی اپنی سرگرمیاں تھیں, باہر نکل جاتے تھے, چلو سائیکل چلا لی گلی میں, سائیکل چلا لیتے بچے, کرکٹ کھیل لیتے تھے, اب نیچے پارک میں چلے جاتے تھے, یا چلیے بہن بھائی کے ساتھ مل کر گیم کھیل لیا کرتے تھے, لیکن اب تو گھر میں بھی سوشل ڈسٹینس رکھنا پڑ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں بچے کیا کریں؟
وہ تو اب باہر جا نہیں سکتے. آپ انہیں پارکس لے جا رہے ہیں, سنیما چلے جاتے تھے, پلے گراؤنڈز ہوتے تھے یا پلے ایریاز ہوتے تھے جب بچوں کو آپ کھلانے لے جاتے تھے. ابھی کیا کریں بچوں کے لیے؟ بس یہ ڈاکٹر صاحب جو گھر کے جو ہیڈ ہے نا ماں باپ, ان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک تو نیچرلی گھر میں بیٹھے ہیں, پھر آمدنی نہیں ہے, پھر آمدنی ہے بھی تو لے کے کیا ہے, ہر چیز پرابلم ہو رہی ہے نا. خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, اگر پیسے بھی ہیں تو خریدیں کیا, ٹھیک ہے, وہ پرابلم ہو رہی ہے. اچھا ٹائم پہلے تو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے گزار لیں, اب انسرٹنٹی کتنا ٹائم کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, فلائٹس نہیں ہیں. بچے بھی پھر ساتھ لگ جائیں تو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ایگزیکٹلی, وہ آپ کو پھر تھوڑی دیر کے اپنے بچے سے الجھن ہو جاتی ہے, ارے بھائی ہٹو جاؤ نا یار ہٹو. اچھا ویسے ہوتا تھا کہ ارے میرا بچہ کیسا ہے, ارے صبح سے دیکھا نہیں, ارے آ جاؤ. اب بچہ جب جان کو آفت ہو گیا ہے تو چل ہٹو یہاں سے, ہٹے بھائی دیکھ دے. یہ انسانی جبلت اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ جبلت ہے انسانی, کہ آپ کتنی جلدی اکتا جاتے ہیں انسانوں سے. اور یہی برداشت ہے. اس پہ آپ کو جتنا درگزر کریں گے, برداشت کریں گے, یہ ٹائم کو گزار لیں گے, تو یہی آپ کی, میرا خیال ہے ہم تراویحاں جو نمازیں سجدے کر رہے تھے, بہت اللہ نے کہا پہلے اپنی برداشت تو دکھاؤ گھر میں رہ کے. تو دیکھیں نا, دیکھیں یہ برداشت, دیکھیں آپ کی برداشت اللہ تعالیٰ درگزر آپ نہیں کریں گے. اگر میرے سے کوئی ناراض ہے اور میں اس سے پہلے سلام کر لیتا ہوں, مل لیتا ہوں, تو میرا خیال ہے میرا درجہ بڑھ گیا. ہاں بالکل صحیح بات, بالکل میرا درجہ بڑھ گیا. سلام کرنے میں پہل ہمارے دین کا تقاضا ہے. ہمارے نبی سب سے بچوں کو سلام کر لیتے تھے. یہاں آج بڑے بیٹھ کر ہی توقع کرتے, ابھی تک اس نے سلام نہیں کیا, بھائی تو آپ کر لیں سلام. سلام میں تو جو پہل کر لیں, اس میں کون سی آنا ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے. ارے بڑی بات تو یہ کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے, بڑی بات تو یہ تاکہ وہ چھوٹا سیکھے کہ اس سے کہاں بے ادبی ہوئی ہے بڑے کے ساتھ, وہ سیکھ لے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, درجات تو اللہ میاں دیں گے, اور وہ درجات آپ کے ملیں گے آپ کے ایٹیٹیوڈ پہ, آپ کے اخلاق پہ, آپ کے پاس وہی گھر میں رہنے کا جو آپ کے پبلک ریلیشن اور آپ کی فیملی ریلیشن سے ملیں گے. نماز تو فرض ہے جو پڑھنی ہے آپ کو, تو وہ اب آپ کے ریلیشن کا دیکھ رہے ہیں اللہ میاں کیا ریلیشن ہے. بالکل صحیح. ایک کالر موجود ہے آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب, یہ پوچھنا ہے مجھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. سر میں ایبٹ آباد سے بول رہا ہوں, سید ایاز حسین. جناب 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 جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ بتائیے. آپ سے بات کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا ہمیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. سر مجھے کچھ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی اپنے حوالے سے. جی 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 بتائیے. سر اصل میں کچھ مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی جی. تو میری ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا. جی جی. تو مطلب ایک دفعہ میں نے پہلے پی او پی کروائی تھی تو وہ ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے بعد دوبارہ میں نے پی او پی کروائی. جی جی. تو ابھی مطلب یہ ہے کہ مطلب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو مطلب اپنی مسز کی ہیلپ بھی نہیں کروا سکتا کسی طرح سے. تو وہ بیچاری سارا دن مطلب میری خاطر تواضع کرتی ہے, میری والدہ کی بھی کرتی رہتی ہیں, بچوں کی بھی کرتی رہتی ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ایڈوائز مجھے کریں کہ مطلب میں کچھ اس طرح سکتا کہ میں اٹھ کے ان کے ساتھ ہیلپ کر سکوں. نہیں, ویری گڈ جی. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اموبلائزڈ ہیں اور فریکچرڈ تھے, اب آپ نے چلیے آپ کہہ رہے ہیں میری بیگم ماشاءاللہ خدمت بھی کرتی ہیں, آپ کے والد بھی. فریکچر میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہڈی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, تو زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, اس لیے اس کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل. اور اس کے پر پکڑ ہے, ہماری شرم گاہ زبان پہ تو اللہ میاں پکڑے گا سب سے زیادہ, تو زبان پہ پکڑ ہوگی. جی. تو آپ اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے, میں تو کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کی جو عورت ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, وہ آپ کے پروٹوکولز ہیں, تو آپ ان سب کی تعریف کرو, کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے پروٹوکول بنا کے بھیجا ہے. تو آپ کی بیوی آپ کی خدمت ہمیشہ سے کرتی آئی ہے, ہر دور میں خدمت کرتی آئی ہے. ماں تو کرتی ہے, سارے دور میں کرتی ہے. اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کو ٹائم ملا ہے, تو اب آپ دیکھیں ان کی کیا اہمیت ہے, کیا کیا کرتے رہے ہیں وہ لوگ, تو ان کو آپ ہمیشہ اپریشیٹ رکھیں گے, تو آپ کو وہ ہمیشہ جیسے آپ سلوٹ کریں وہ ہمیشہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کرتی رہیں گے. بالکل جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ لیک میں مدد کرنا چاہتا ہوں, تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کچن کے کاموں میں سبزی کاٹ دی, بچوں کو انگیج رکھنے میں تاکہ وہ اپنے کام جو ہے نپٹا سکیں, بچے ان کو جو ہے پریشان نہیں کریں. آپ گھر کے اندر بھی 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھتے ہوئے آپ ڈفرنٹ گیمز کھیل سکتے ہیں, بچوں کو اس میں انگیج رکھیے, ایکٹیویٹیز تعریف کر دیں. اور سب سے بڑی بات ہے تعریف, سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی تعریف کرنا. بالکل آپ خوش ہو جاتی ہے عورت کی, سب کو سرمایہ مل جاتا ہے, اس کی کائنات ہو جاتی ہے. اگر شوہر خوبصورت انداز میں اچھی مسکراہٹ کے ساتھ اگر یہ کہتے ہیں آج تم اچھی لگ رہی ہو, بہت بڑی چیز ہے. جو سارا دن اگر آپ رات میں سے یہ بتا دیں, اکنالج کر دیں کہ what she has done, سارا دن وہ کیا کرتی رہی ہے, تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. اگر تم نہ ہوتی تو میں رقیہ مر جاتا ہے, مطلب ایک مثال ہے, رقیہ ایسی نام جو کوئی سمجھ لے کہ وہ تیسری رقیہ آ گئی ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ مطلب کہ اگر تم نہ ہوتی تو رقیہ میں کیا کرتا دنیا میں, یا میں بالکل خالی رہتا, یا مطلب کوئی بھی فلمی ڈائلاگ ہی بول دو یار, مگر بول دو,
کچھ تو کر دو. نہیں دیکھیں عورت کو اپنے ہسبینڈ کے منہ سے تعریف چاہیے ہاں اور وہی زبان آ گئی ڈاکٹر صاحب, وہی زبان آ گئی. اب آپ اس کو ٹوکیں گے. اب تو پرابلم یہ ہے کہ پہلے تو آپ صبح نکل کے آتے تھے شام کو آ جاتے تھے, اب آپ کو اپنی بیگم ہیوی بھی نظر آ رہی ہے, اس کے چہرے پہ دانے بھی نظر آ رہے ہیں, جھائیاں بھی نظر آ رہی ہے. تو وہ کہتی تھی پہلے تو تم نے 2 سال سے میرے جھائیاں ہی نہیں دیکھی تھی, آج تو میری جھائیاں نظر آنی شروع ہو پارلر گئی. بھی بند ہو گئے نا, پارلر بھی بند ہو گئے. میں جبھی تو آپ سے پوچھا تھا وہ تو بتائیں طریقہ. دیکھیں طریقہ یہی کہ لڑکیاں بہت ایکسپرٹ ہیں, تھریڈنگ ویکسنگ میں تو بہت ایکسپرٹ ہیں. جب کالر نہیں تھے تو تھریڈ ویکس کرتی تھی, تو وہ تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ویٹ کے اوپر ضرور بولتا ہوں کہ ویٹ کو کم رکھیں کسی طرح, کیونکہ کورونا وائرس جیسے ہی آپ کی امیونٹی ویٹ بڑھے گا آپ کی امیونٹی کم ہوگی. تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی کریں, موومنٹ کریں. نماز ہماری بہت زبردست ایکٹیویٹی اور رمضان ہے, اٹس اے ونڈرفل ایکٹیویٹی کہ آپ جب رمضان میں ضروری نہیں کہ آپ تراویح کے لیے آپ گھر میں پڑھیں نفلیں, تو دس از اے ونڈرفل ایکسرسائز. کھانا کم رکھیں. جی جی بالکل, ڈائٹ کنٹرول کریں آپ. اس ڈائٹ تو گھر کے اندر رہتے بھی کاربوہائیڈریٹ جو ہم لوگ لیتے ہیں, اب یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا چاہیے بہت زیادہ. ڈائٹ کا بڑا کاربوہائیڈریٹ ایک تو آپ کے امیون سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے. کاربوہائیڈریٹ فیٹس دونوں, چاہے وہ آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت, آپ دالیں استعمال کریں, سویا بین استعمال کریں, لوبیا استعمال کریں. پروٹین بیسیکلی امیون سسٹم پہ ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہیں, نہیں میں آپ کو بتاؤں امیون سسٹم کو اسٹرانگ ہی پروٹین کرتی ہے. کورونا میں ڈیتھس ان کی ہو رہی ہیں, دس از دا لیٹسٹ ابھی ریسرچ آئی ہے. ایک تو 60+, ٹھیک ہے. سیکنڈلی ویٹ گیننگ, اگر 100 لوگ کی ڈیتھ ہے اس میں سے 80% لوگوں کا ویٹ گین ہے. تو آپ کے پاس کیونکہ ویٹ آپ نے بڑھایا اور آپ کی امیونٹی نیچے آئی, دوسری ڈاکٹر صاحب امیونٹی نیچے آئی, اس سے آپ کا جو وائرس ہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا. آپ کی بات صحیح ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ کہ چونکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں یو ایس اے میں, امریکہ میں اور یو کے میں اور اٹلی میں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پیسو امیونٹی ہم کو ہوتی ہے, ہم کو انفیکشن ہوتے رہے, ہم ملاوٹ والا پانی پیتے ہیں. آپس میں بات کریں, لوگوں کو بھی تو شامل کریں. کالر میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام یمنا مبشر ہے. جی جی فرمائیے, کیا کہیں گی؟ مجھے پوچھنا تھا, میرے ہیئرز نا بہت کرلی ہیں, مجھے اسٹریٹ کرنی ہے کوئی. اچھا اسٹریٹنگ کرنی ہے. دیکھیں اسٹریٹنگ کیوں کر رہی ہیں آپ کے بال خراب, کرلی بال تو بہت اچھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں خواتین جن کے کرلی بال ہوتے ہیں, ہسبینڈ کو نا اسٹریٹ بال پسند ہے. اچھا ان کے ہسبینڈ کو پسند ہے. اگر ہسبینڈ کو پسند ہے تو بھائی پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے, پھر آپ ضرور کریں. اس کے لیے بتائیں نا آپ اسٹریٹنر وغیرہ سے. اسٹریٹننگ کریں گی بال خراب ہو جائیں گے, فریکچر آف دا ہیئر ہو جائے گا آپ کا. اسٹریٹنگ کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے, ہیٹ سے اسٹریٹنگ ہو سکتی ہے. اور کوئی یہ بہت ساری جیلس ویلس آتی ہیں, نام نہیں لوں گا, لیکن ان کو بولنے دو یار, پہلے وہ بولتے پھر آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب پورا سال یاد آ جاتا. اچھا ہے وہ بتائیں گے. نہیں آپ بتائیے. بتائیں. تو اسٹریٹنگ آپ کے بالوں کو نقصان پہنچائے گی اور وہ بالکل نہ کیجیے. بال سر پہ ہونے چاہیے. آج کل تو ہیئر فال کا پرابلم ہے. اگر آپ یہی کرتے رہیں گی, پرمنگ, اسٹریٹنگ, کچھ بھی کریں گے, ہسبینڈ سے کہیں اگر آپ کو چاہیے میرے بال اچھے رہیں تو اسٹریٹنگ نہ کروائیں, اس میں ہی آپ کوئی اسٹائلش اسٹائل بنا لیں. گھنگریالے بالوں میں بہت بن سکتے ہیں. تو بال آپ بتائیں کیا بولنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں اسٹریٹننگ جو ہے مختلف قسم کی جو ہربز ہوتی ہیں, جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ سکاکائی ہے, آملہ ہے. قدیم زمانے میں ہماری جو دادی امائیں ہوتی تھیں, نانیاں ہوتی تھیں, وہ استعمال کراتی تھیں, اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تیل کے خلاف ہے نا, تیل کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو تیل نہیں, ان کو پاؤڈر کر کے ان کو پانی ملا کے ان کا لیپ بنا کے بالوں میں لگا کے آپ چھوڑ دیں اور اس میں بال اسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور بہت فائدہ ہوتا ہے. بال گھنے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی جڑی بوٹیاں ان میں سب میں فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ قسم کی وائٹامن سی ہوتا ہے. بیسیکلی دس از وائٹامن سی, ڈی ہوتا ہے, مختلف چیزیں. اور وائٹامن سی ہمارے لیے ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. کورونا کے لیے وائٹامن سی بہت امپورٹنٹ ہے. امیونٹی سسٹم بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے فائٹ وتھ کورونا. کورونا کارنر ہے اور اس میں کورونا سے کیسے نمٹا جائے. یہ جو تھا آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں, یہ آپ نے روز ہم سے ڈسکس کرنے ہیں, بیان کرنے, جو ہم سمجھ سکتے ہیں, جو ہمارے پاس ای میلز آ رہی ہیں, کالز آ رہی ہیں, جو لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں. معاشی پرابلمز ہیں, آج ہم نے معاشی ڈسکس نہیں کی, آج ہم نے کچھ گھر کے مسائل ڈسکس کیے. اب معاشی پرابلمز ہیں کہ جن کے روزگار اس وقت ختم ہو گئے, وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کیا کریں. اب ان کے پاس کیا بچا ہے. ذہنی طور پر وہ فکر مند ہیں, دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں ان کی نوکریاں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. یہ ایک بہت بڑا ان کے ساتھ مسئلہ ہے. اس پر ہم ظاہر ہے کہ کل گفتگو کریں گے, لیکن اگلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا فائٹ وتھ کورونا, کورونا کارنر. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارا رمضان اور افطار عامر کے ساتھ, اور یہ ہے
ہمارا پیارا پکوان میں ہم موجود ہیں. اور آج ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ اور جن کو محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو ایک ڈش بنانا سکھائی تھی, اور وہ اب مشہور ہے نظامی چکن کے نام سے, یعنی مرغ نظامی اس کو کہا جاتا تھا. اور یہ سلطان کو بہت پسند آئی تھی اور حضرت امیر خسرو نے اس کو بنایا تھا. لیکن یہ اب ہمارے یہاں بناتے بھی نہیں ہیں لوگ, بہت کم بنتا ہے. یہ شاہی ڈش ہے, اور چونکہ آپ نے ہمارا سیٹ دیکھا ہوگا بالکل ایک شاہی لک دیتا ہے, تو یہاں پر ہم نے جو آج پہلی ڈش تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نظامی چکن ہے. نظامی چکن کیسے بنے گی وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہی ہے کہ آپ کو بتانا ہے نظامی چکن کیسے بنے گی, لیکن اس نظامی چکن کو بتانے کے لیے کہ کیسے بنے گی ہمیں اس شاہی دسترخوان پر مطلب ایک شاہانہ انداز والے لوگ بھی چاہیے جن کا انداز بڑا شاہانہ ہو. تو شاہی دسترخوان ہے, شاہی پکوان ہے, شاہانہ انداز ہے, اور شاہانہ انداز بیگم سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا تشریف لاتی ہیں سیدہ طوبہ عامر صاحبہ. آئیے آئیے آئیے. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سوشل ڈسٹینس. جی جی. ہاں, رمضان مبارک. رمضان مبارک. آپ کو بہت مبارک ہو. نظامی چکن بننے جا رہی ہے, آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میں نے ابھی یہاں میں کھڑی ہوئی تھی تو آپ سے ہی پتہ چلا اس کی کہ پراپر ہسٹری بھی ہے جو ہمیں نہیں پتہ تھی. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ طوبہ جو ہے یہ بہت جلد ایک ایکسپریس پر شو کرنے والی ہے. یہ اب کیا کرنے والی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن ہے, بہرحال ہے, وہ کریں گی یہ بالکل کرنے سے. اچھا, اس میں کیا کریں گے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہم براؤن کر لیں گے, اور ہم نے گھی ڈالا ہے اس میں. اچھا, نظامی چکن جو ہے وہ گھی میں بنتی ہے, آپ تیل میں بنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بنی ہوئی ڈش ہے. اور اس وقت ہمیں ہمارے دوسرے سیٹ پر ہمارے نعت حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے, یعنی شہری بھی دیکھ رہے ہیں اور احمد رضا قادری بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ مکرم علی خان ہے, محمود احمد مدنی ہے, علی محمد خان صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب موجود ہیں, اور زاہد بھی بچہ بھی ہمارا موجود ہے دیکھ رہے ہیں, واصل شاہد صاحب بھی ہیں. تو دیکھ لیں کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا یہ کھانا تھا. حضرت امیر خسرو کو بنا کے کھلایا تھا. مرغ نظامی کہتے تھے اس کو. اب یہ نظامی چکن ہے جو ہم آج بنانے کے لیے جا رہے ہیں. جی فرمائیے, کیا مصروفیات رہیں؟ میں تو آج صبح سے کل سے ادھر ہی لگا ہوا, بلکہ تقریباً میری مصروفیت بس آپ کو پتہ ہے. میرے ساتھ جی سحری میں ساتھ تھی, اور ہم لوگ جی میں بس گھر کا تھوڑا بہت دیکھ کر, کیونکہ ظاہر ہے گھر کے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے آپ ماشاءاللہ ابھی کوارنٹین کے اندر تو آپ نے اتنی کوکنگ کرتے ہی رہے ہیں. تو یہ کہ آپ AFC کب سکھا رہے ہیں؟ AFC عامر فرائڈ چکن یہاں ہونی چاہیے نا. ہاں ہاں بھائی, عامر فرائڈ چکن. کل میں سوچ رہا ہوں کہ کل چکن کڑھائی بناتے, پرسوں کرتے ہیں ہے نا, پرسوں کرتے, کیونکہ اس کی اتنی ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ AFC جو ہے کیسے بنے گی. AFC کیسے بنے گی میں بتاؤں گا. AFC ہے عامر فرائڈ چکن, جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتایا جائے. بھائی AFC بالکل سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ چکن کو دلہن کی طرح جیسے سجایا جاتا ہے, جیسے آپ بنی تھی دلہن, تو ایسے چکن کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے, ایسی وہ سجتی ہے, ایسی وہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ دلہن ساتھ پورا گزارتی ہے, یہ والی دلہن جو ہے جلدی کھا لیتے ہیں, ہم ختم کر لیتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاتی, زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتی. اور کیونکہ آپ کا شاہانہ کچن ہے تو کچن آپ کو کیسے لگا ہمارا؟ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, اور یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کچن میں مشال کی جگہ ہم نے بلب لگائے ہیں. یہ پہلے زمانے میں مشال ہوتی تھی لٹکی ہوئی, اب ہم نے کہا بلب لگا لو, اب چونکہ ظاہر ہے کہ بلب لگے ہوئے. اور بہت شکر گزار ہیں ہم مرحبا رمضان کے, آلپرس والوں کے, اس کے علاوہ یہاں پر گل بہار شربت والوں کے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے کچن میں تعاون کیا, خاص طور پر آلپرس ملک کا اور مرحبا رمضان کا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز ذرا زور سے پوچھیے, اونچا بولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم نے پہلے تو ناظرین محترم اس میں گھی ہم نے گرم کیا, اور گھی کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی نے برانڈ کیا ہوتا تو ہم ضرور ان کا ذکر کرتے, تو ان کا گھی اس میں ہم استعمال کرتے. لیکن اب دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ کوئی نہ کوئی, تاکہ ان کا برانڈ اس میں استعمال ہو جائے. تو اب پہلے گھی ڈالیں گے, اس کے بعد اس میں ہم نے پیاز ڈالی. اب پیاز یہ ہم تھوڑی سی براؤن ہونے تک اس کو ہم کریں گے, اور اس کے بعد پھر اس میں کڑی پتہ, لونگ اور دار چینی ڈالیں گے. ہم ابھی چکن نہیں ڈالیں گے, ابھی اس میں یہ 3 چیزیں ڈالیں گے. اس کا الگ ذائقہ بنتا ہے. اب پہلے زمانے میں دار چینی کا بہت استعمال ہوتا تھا اور کری پتہ,
یہ ہوتا ہے کری پتہ, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی بالکل. کری پتہ ہوتا ہے, پہلے استعمال ہر کھانے میں دار چینی بہت ہوتی تھی, اب کھانوں میں دار چینی کیسا, آپ کو پتہ ہے دار چینی کورونا سے بھی نجات دلاتا ہے. اچھا. اور کورونا سے فائٹ کرنے کے لیے دار چینی بہت اچھا ہے. اگر آپ کھانوں میں استعمال کریں, دار چینی کی چائے پی لیں, دار چینی کی چائے, اس میں ہلدی ڈال دیں, اور آپ دیکھیں کیا آپ کچھ چیزیں ہیں جو دیسی ہیں آج بھی, اگر ان کو استعمال کیا جائے. ویسے ابھی آپ براؤن کر رہے ہیں پیاز, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی آپ براؤن کر رہے ہیں تو ہمیشہ بڑی اچھی خوشبو آتی ہے. آپ کہتے ہیں کبھی ٹشو پیپر پہ نہیں نکالیں, تو یہ تو آپ اپنا سیکرٹ بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کتنا اچھا لگتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اصل پیاز یہ ہے جو براؤن ہوتی ہے, جو کڑک دار ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو چلا رہے ہیں, کہاں تک آپ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ جل جائے گی. آپ کو ٹیشو پیپر پر نکالنا پڑے گا تاکہ یہ اس کا تیل اس میں سے ختم ہو جائے. اگر آپ اس کو چلاتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے آپ اپنے طریقے سے, جیسے آپ اس کو براؤن کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ڈائریکٹ نکالیں گے یعنی عام پلیٹ میں, آپ کو کسی پیپر میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن آج بھی نکالنی نہیں ہے, یہ تو اس وقت کے لیے جب کوئی بریانی بن رہی ہو یا نہاری بن رہی ہو, تب اس وقت ہم اس میں کرتے ہیں. کالر موجود ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. آپ کیا بات ہے, آپ آج جو بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ چکن کڑھائی, آواز آپ کی کم آ رہی ہے, ذرا تیز بولیے گا, اونچا. میں چاہتا ہوں کہ آپ چکن کڑھائی بنائیں سر. چکن کڑھائی بنائیں؟ جی تو بنائیں گے جی, کل بنائیں گے چکن کڑھائی. بالکل آپ چاہتے ہیں تو آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں گھر میں بھی کوکنگ کرتا ہوں سر. اچھا ماشاء اللہ. کیا بنا رہے ہیں آج آپ گھر میں, کیا بنا رہے ہیں؟ میں اس وقت چکن کے سموسے بنا رہا ہوں. اچھا چکن کے سموسے بنا رہے ہیں, واہ بھائی واہ. اچھا سموسے تو بنے بنائے رہے ہوں گے, بازار سے آپ چکن ڈال رہے ہوں گے اس میں؟ نہیں, سارے ویسے گھر میں خود تیار کیا. اچھا خود تیار کیے بھائی, بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. میدا کتنا استعمال کیا سموسے بنانے میں؟ 1 کلو سر. 1 کلو کیا, صحیح ہے, ویری گڈ ویری گڈ. تو کتنے بنا لیے؟ تو کافی بنا کے رکھ لیے ہوں گے, اس کا مطلب ہے 3-4 دن کے بنا لیے, 30-40. ہاں گھر میں استعمال کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے, 30-40 بن گئے بھائی. اس کا مطلب یہ کہ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ گھر میں 6 افراد ہیں. تو 30-40 تو 4 دن 5 دن کے لیے, ہفتے بھر میں ختم ہو جائیں گے. نہیں تو روزانہ 5-6 گھروں میں ساری بانٹنی بھی تو ہوتی ہے نا. ہاں اچھا بانٹنا بھی ہے, واہ واہ واہ, ویری گڈ بھائی. بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ بہت اچھا لگا کہ آپ ماشاءاللہ جذبات رکھتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے, مل جل کر مل بانٹ کر درد کے لمحات میں خوش و خرم رہتے ہوئے انسان اپنا وقت گزارے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, بہت بہت شکریہ. جی طوبہ صاحبہ. میں ویسے یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی جیسے یہ بھی کالر بھی بتا رہے تھے کہ یہ بھی کچھ بنا رہے ہیں, تو اتنے سال آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی, مردوں میں کوکنگ کا رجحان میرے خیال میں آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ آپ بہت سٹارٹنگ سے جب سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, آپ ہمیشہ سے آپ نے کبھی کوئی شیف نہیں رکھا. آپ بتائیے میرا, آپ تو ظاہر ساتھ رہتی ہیں, آپ کا شروع سے پیشن رہا, مطلب میں جتنے سال سے ساتھ ہوں تو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں. اور یہ میں جب بھی بہت خوش ہوتا ہوں یا بہت سیڈ ہوتا ہوں تو بھی میں کھانا بناتا ہوں, لیکن خوش ہوتا ہوں زیادہ بناتا ہوں. لیکن اب میں آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ایکسپریس پر ہماری نشریات ماشاءاللہ. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جس میں مبارکباد کی مستحق پوری ٹیم ہے. خاص طور پر ہمارے معیز صاحب ہیں, عدیل سوری صاحب ہیں, عمران انصاری ہیں, ہنا ہے, سارے لوگ ہیں, آپ ہیں, حمود صاحب ہیں, تو سارے لوگ جو مل کر سب کام کر رہے ہیں. تو بالخصوص معیز بہت محنت کر رہے ہیں. تو مقصد یہ کہ جب کوئی چیز آپ کی ایک اچھی اچھائی کی طرف جاتی ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی محنت رگلا رہی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو پھر ہمارے مختلف ٹیم کے لوگ ہیں. ابھی نیکی کی ٹیم الگ ہے, بالکل, وہ بیچارے اپنا الگ کام کر رہے ہیں, اس میں الگ پوری ایک ٹیم ہے. گمشدہ بچوں کو تلاش کرنے والی ٹیم الگ, اس میں آپ بھی ہیں شامل. تو یہ سب یہ مل جل کر جب کام ہوتا ہے نا تو بہت مزیدار کام ہے. اور آپ نے ہمیشہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آپ چلے ہیں, ہمیشہ آپ نے ساتھ رکھا ہے اور ان کو ایکنالج کیا ہے, ان کے ایفرٹس کو بھی, ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے ہمیشہ, جو میرے خیال میں سب کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ہم سب کو فیملی کی طرح رکھا ہے. لیکن بس یہ ہمارا کچن کا سیگمنٹ ہے, میری تعریف مت کریں زیادہ. نہیں, ایک جو بات ہے وہ تو میں بتاؤں گی. اور یہ اب چونکہ ہم نے اس میں کری پتہ ڈالا, لونگ ڈالی, دار چینی ڈالی, اس کے بعد ہم نے چکن ڈال دی. چکن ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں ادرک ڈالا, پہلے لہسن ڈالا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ادرک ڈالا. 2 الگ الگ چیزیں, میں ہمیشہ الگ الگ ڈالتا ہوں, یہ بھی بتا دیں. جی, ہمیشہ ہمارے گھر میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوتا, اور اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس کو الگ خطرناک ہو جاتا ہے. جی, وہ بہت برا ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ فلیور ہمیشہ الگ الگ اچھا لگتا ہے. اور چولہا بڑا زبردست ہے. یہ میں عامر آن لائن سے کہتا آ رہا ہوں. عامر آن لائن کی
किचन में भी है। ये चूल्हा बहुत ज़बरदस्त है जो इलेक्ट्रिक का चूल्हा है, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि आप हैंड सैनिटाइज करते रहें बार बार, तो आपको यानी इलेक्ट्रिक के उसमें होने के बावजूद जो है वो आपको, चूँकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक का है, अगर गैस का होगा तो आप नहीं कर सकते जी, ये मसला हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है करते रहना साथ साथ। और देखिए सोशल डिस्टेंस इसलिए इस वक्त ज़रूरी हो गया है, आप चाहे आपके बच्चे हैं, मियाँ हैं, बीवी हैं, हालांकि डिस्टेंस नहीं हो सकता, ज़ाहिर है हकीकत है, बच्चे बीवी नहीं होता, लेकिन उनकी ज़िंदगी के लिए उनकी एहतियात आपको हो सकता है आप करियर हो, आप लेकर चल रहे हो, तो उनको बचाने के लिए तो ये हमें बताना ये कि लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना है, और उसके बगैर नहीं हो सकता। अब इसमें थोड़ा सा चिकन है और निज़ामी चिकन है, इसमें खशखाश, अच्छा लोग इसमें खशखश कहते हैं, ये खशखाश कहलाती है। ओके, थोड़ी सी आप इसमें ये खशखाश डालेंगे, काली मिर्चें कहाँ गई भाई मेरी? वैसे आपके कड़ी पत्ते से कड़ी चावल याद आ गए। कड़ी पत्ते से कड़ी चावल यार, काली मिर्चें दो, कहाँ है काली पाउडर? किधर गया पाउडर? ये रखा है, ठीक। हाँ क्या कह रही हैं? कड़ी पत्ते से मैं कह रही हूँ कड़ी चावल याद आ रहे हैं। हाँ, कड़ी चावल कितने घर का कितना सौंधा और कितना प्यारा खाना है, बहुत अच्छा खाना होता है। कड़ी पत्ते से कड़ी चावल याद आ गया आपको? हाँ। भाई कमाल कर दिया आपने किचन में, आपने भाई क्या खूबसूरत बात की है, यानी सर डिश बना नहीं छोड़ दिया आदमी, कड़ी पत्ते से कड़ी चावल। यार इंसान को तो यहाँ इधर चला जाना चाहिए, खुदा की कसम। कड़ी पत्ते से कड़ी चावल कहाँ से याद आ गए? ये मुझे नाम ने कहा, कड़ी पत्ता कहाँ कड़ी चावल, क्या कर रही हो भाई, क्या याद आ गया? ये कैसे हो सकता है? याद कैसे आ गया? इसलिए नाम की वजह से, और आपको पता है मैं बहुत कम चीजें बनाती हूँ, तो इसलिए। अच्छा भाई, अब इसमें खशखाश हमने डाल दिए, काली मिर्ची हमने डाल दिए, अब इसमें हम हस्बे जायका जो है वो नमक डाल देंगे। निजामी चिकन बन रहा है, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो कॉल आ गई जी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों किचन में अच्छे लग रहे हैं जी, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका इसमें गिरामी जी? मेरा गजनफर मेरा नाम है, तो जोर से बोले जी। क्या नाम है आपका? गजनफर लोधी। गजनफर लोधी। यार यहाँ आवाज तो मॉनिटर की तेज कर दो भाई। गजनफर लोधी हल्की आ रही है आपकी। अच्छा बस ये हल्की की हुए सब इन लोगों ने। हाँ जी, आप बताएं क्या हाल है गजनफर साहब? हाँ जी, बस आपके बारे में एक कहना चाहता हूँ, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ आप। जी जी, मेरा नाम है गजनफर लोधी। हाँ गजनफर लोधी साहब बताएं जी। तो मैं आपके बारे में एक शेर कहना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल बताएं के बारे में बताएं जी जी। मैं आपके बारे में एक शेर पढ़ता हूँ। यार कर भी दो, शेर कह दो यार, कह दो। हाँ कहो जी। कहता कि चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया। क्या किया? चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया। चमका जो चांद आपका चेहरा निखर गया। चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया। चमका जो चांद रात का, चमका जो चांद रात का जी जी। तो चेहरा निखर गया। जो फूल बरसात में मुरझाया था सो बड़ा काम कर गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? यार एक बहर है, दूसरी बहर अरब है। मतलब चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया, उसके बाद क्या हुआ? जो फूल बरसात में मुरझाया था तो बड़ा काम कर गया जी। है जो फूल बरसात में मुरझाया, ये आपकी अपनी आवाज सही से करवा ले। चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया ये तो समझ गया मैं, लेकिन जो फूल मुरझाया उसके साथ क्या हुआ? बता दूं आपको। चमका जो चांद रात का चेहरा निखर गया, जो फूल बरसात में मुरझाया था सो बड़ा काम कर गया। बरसात में कौन सा कद्दू फूल मुरझा जाएगा? बरसात में तो सारे फूल जो है वो खिल जाएंगे। है एक और है जी, वो कहता है वो कहता है जी, हम जागे तमाम रात। हाँ, हम जागे तमाम रात जिसके लिए वो आया भी तो ख्वाब के मानेंगे। तो किस किस्म के शेर सुना रहे हो यार तुम? चले ठीक है। अच्छा ये तो सुने। कहता है कि हम जागे तमाम रात जिसके लिए। हाँ, हम जागे तमाम रात जिसके लिए वो निकल लिए किसी और के लिए। तो ख्वाब के माने गुजर गया। अच्छा, उसका ख्वाब की माने गुजर गया। मैंने इसी चक्कर में कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी इसके अंदर। और कोई शेर सुना तुमको अच्छा सा गजनफर भाई? वो आया भी तो ख्वाब के माने गुजर गया। अच्छा तो रिपीट पे चल रहा है भाई। अच्छा आप क्या करते क्या हो गजनफर लोधी भाई? करते क्या हो आप? जी मैं गवर्नमेंट बेस में होता हूँ सर, गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में होता? जी जी जी। इमरान इस्माइल को सुनाया ये शेर कभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इमरान इस्माइल साहब को शेर सुनाया आपने कभी? जी हाँ सुनाया कभी। इमरान इस्माइल साहब को इनमें से कौन सा शेर सुनाया था आपने?
جی میں بتاتا رہا ہوں آپ کو. اچھا تو میں سروس کرتا ہوں سر, گورنمنٹ کی سروس. بس سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. نہیں مگر یہ بتائیں آپ کہ آپ ماشاءاللہ اتنے شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں. جی ہاں جی تو وہاں کیا آپ کی مصروفیات رہتی ہے گورنر ہاؤس میں؟ انہوں نے کوئی کبھی مجھے سنایا نہیں ہے. بہرحال اچھا, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی آپ, بڑی مہربانی. اچھا جی, اب اس میں یہ تقریباً یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ادرک اور لہسن کی خوشبو آ رہی ہوگی, کیونکہ اس میں ادرک لہسن کی بنیادی نظامی چکن. اچھا, خواجہ نظام الدین اولیاء ادرک لہسن سے بہت ساری چیزوں کا علاج بھی کرتے تھے, تو اپنی ہر ڈش میں ادرک لہسن اس کو استعمال کر, ادرک کو بہت زیادہ کرتے تھے. تو یہ نظامی چکن اس لیے اس کو نظامی مرغ نظامی کہلاتی ہے, تو اس لیے یہ ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ابھی ہم نے اس میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے, اور اب ہم اس میں ناریل کا دودھ رکھا ہوا ہے, یہ اس میں بھی ڈلے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ آپ بات کرنا چاہیں لوگوں سے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ڈرنک بھی بنائیں گے, کیونکہ اسٹرابیریز بھی. جی اسٹرابیریز ہیں اس میں. ابھی میں نے لیمن کا رس نکالنا ہے, ادھر کریم موجود ہے, وہ کریم ڈالنی ہے. ابھی آپ دیکھیں کیا کیا بن رہا ہے. ابھی تو آئی ہیں آپ ہمارے کچن میں, پیارا پکوان. کچھ آپ لوگوں سے بات, بھائی کوئی صبح سے کوئی بات کرنا چاہے, کوئی کالر, بالکل بات کریں. بالکل جی, کالر موجود ہے. السلام علیکم. اچھا جی, اچھا ابھی ہم اس کے اندر اب ہم ایک اور چیز ایڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں, وہ ہے دہی. پھر ہم اس میں بلکہ میرے خیال ہے پہلے ناریل کا دودھ ڈال دیتے ہیں. ناریل کا دودھ پہلے ڈال لیں, تو پہلے میں مطلب دیکھ لوں, کیونکہ یہ بڑا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے. خشخاش جو ہے نا, خشخاش کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے بالکل منہ میں کھانے کے دوران آئے تب پتہ چلے, ورنہ وہ پھر خشخاش اگر خشخاش میں گھل گئی, اس لیے ہم ادرک لہسن کا پیسٹ میں ڈال دیتے ہیں جلدی سے. کالر ہی موجود ہے, پہلے سے بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی ایسا پہچانا مجھے؟ نہیں پہچانا, بتائیے کون صاحبہ؟ سر آواز نہیں سے کلیئر نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں منزہ بات کر رہی ہوں. جب میں نے آپ سے 8 دن پہلے بات کی تھی ٹوکر سے لاہور سے, یاد ہے آپ کو؟ کہاں بات کی تھی آپ نے؟ ٹوکر سے میں نے بات کی تھی. ہاں ٹوکر, یہاں میرے سے کال آئی تھی جی, جو ہم نے جی ہاں ہم نے عامر آن لائن میں بات کی تھی. عامر آن لائن میں کی تھی بات. جی ہاں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ اچھا صاحب, میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 10 سال پہلے پارکنسن کی بیماری ہو گئی تھی. میں نے ڈبل ایم میں کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور میری جاب بھی نہیں ہے, اور میں شدید اذیت میں ہوں. مجھے 10 سال بڑا مشکل لگتا ہے ہاسپٹل جانے میں. میں اس کے لیے بائک کی ریکویسٹ کی آپ سے. ہاں نہیں, اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا, سب حالات بہتر ہوں گے, سب انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بہتر کرے گا. ایک وقت ہے, مشکل وقت ہے, گزر جائے گا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہاں تھوڑا سا مانیٹر آپ کو صحیح کرنا پڑے گا سلمان صاحب, مانیٹر یہاں صحیح کرنا پڑے گا. مانیٹر بالکل صحیح نہیں ہے, آواز نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا اس کی آواز کا مسئلہ ہے. اچھا ابھی ہم نے اس میں دہی ڈال دیا, اور دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے. اور ابھی چونکہ ہم نے کشمیری لال مرچیں ڈالی تھی, ابھی لال مرچیں اس میں ڈالنا باقی ہے, جو ہماری یہاں کی لال مرچیں. ایک ہوتی ہے کشمیری لال مرچ. جی بالکل, کشمیری ٹماٹر مشہور ہے, کشمیری لال مرچیں مشہور ہیں, تو ابھی ایک ہماری لال مرچیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے. کشمیری چائے بھی مشہور ہے, لیکن خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. حالانکہ ابھی آپ کی اور کتنی چیزیں ویسے مرچ کے علاوہ کیا ابھی اس میں مرچیں ڈالنی, لال مرچیں نہیں. اس کا کلر اتنا حسین آئے گا اس کا. کالر موجود ہے تو ہم کو دے دیجئے. کالر موجود, کوئی بات تو کر لے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے بہن آپ کی, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک بالکل. سر میرے بیٹے نے آپ سے بات کرنی ہے. اچھا جی, بالکل بات کرائیں, بالکل بات. ہاں جی, رحمان علی. ہاں جی, وہ عمر انکل سے بات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک. کیا کر رہے تھے آپ ابھی؟ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. ارے فین تو آپ میرے ہیں, لیکن ابھی کر کیا رہے تھے آپ؟ میں آپ کو شو ہی دیکھتے رہتا ہوں بس. کیا دیکھتے رہتا ہوں؟ شو دیکھتے رہتا. اچھا, شو میں کیا پسند ہے؟ آج تو میرے ساتھ توبہ آنٹی بھی آئی ہوئی ہے, مطلب آپ کی آنٹی. توبہ آنٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی.
طوبہ آنٹی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ آپ دیکھ رہے ہو ٹی وی پر؟ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں. تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ ہاں جی میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ آپ سے کون کھڑا ہوا ہے؟ ہاں دیکھا نہیں ہے شاید. آپ کی وائف. ہاں میری وائف کھڑی ہے. السلام علیکم. یہ ویسے آپ کے بہت بڑے فین ہیں پر ہیں خود چھوٹے سے. چھوٹے سے ہیں جی. اچھا جی. تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی ناریل کا پانی ڈال دیا ہے اور اب اس میں آخری چیز ڈال رہے ہیں اور وہ ہے کریم. کریم اس میں یہ دیسی وہ آج کل کے دور کا تڑکا ہے. اس میں کریم ڈلتی تھی لیکن کیونکہ آپ کا شہانہ کچن ہے تو اب یہ کریم ڈلے گی. اور یہ کریم ڈالنے کے بعد اب اس کو 1 منٹ پکنے کے بعد اس کو نکالیں گے اور پھر اس کے اوپر بھی کریم ڈالیں گے. ابھی دیکھیے آپ ایسی شاہانہ یہ ایک ہانڈی آپ کی تیار ہوگی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تو ناظرین محترم یہ جو آج چکن نظامی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی آپ نے پوچھا تھا ہاں جی ہاں اور ان کا ہم کیا ماشاءاللہ سے وہی میں بتا رہا ہوں. پھر میں بتا رہا ہوں میں ایک دفعہ اس کو نکال دوں. تو اور بتائیے طوبہ تو آپ کا شو آنے والا ہے جی اس شو میں کیا ہوگا؟ یہ ایک راز ہے. آپ یہ راز ہے. اچھا جی کیا راز ہے؟ ایسا کیا راز ہے ہمیں بھی تو پتا چلے. اب یہ راز تو جب وہ آئے گا تبھی لوگ دیکھیں گے نا. مطلب پھر بھی کچھ راز بولے تو صحیح کچھ پتا چلے کیا راز ہے. نہیں تو ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ایک خوشی کا ہم ماحول سیلیبریٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا اس شو کی ایک کنیکشن ایک چیز میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں ابھی. اچھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک چیز بہت جلد سیلیبریٹ کرنے والے ہیں. اچھا اس میں میں بھی ہوں گا. آپ ہوں گے اس میں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مطلب اس میں میں ہوں. بالکل میں اس کا حصہ ہوں. بالکل ہیں آپ اس کا. اچھا 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 آپ کے بغیر نامکمل ہے وہ. زبردست بات کر دی آپ نے. بڑی زبردست بات کر دی. اور یہ کتنی حسین لگ رہی ہے. ہاں ہاں میں اپنی امی سے پوچھتا تھا اکثر امی آپ جب ہمارے لیے افطاری وغیرہ بناتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ کھانا پک رہا ہے اور آپ روزے سے ہیں تو آپ کہہ رہے بیٹا کبھی تو تیرے اوپر بھی یہ وقت آئے گا. اب آتا ہے مجھ پر وقت. مجھے امی یاد آتی ہیں کہ مائیں جب بنا رہی ہوتی ہیں کھانا بچوں کے لیے یا گھر میں تیار کر رہی ہوتی ہے تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہوگا کھانا کھانے کا اور اس وقت ان کو پہلے خیال یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والے کھا لیں. اس کے بعد یہ جناب نظامی چکن تیار ہے یہ دیکھ لیں آپ. اور یہ پہلے بنا لو اس کا شارٹ نظامی چکن کا شارٹ. خوشبو تو نہیں آ رہی ہوگی وہاں لیکن بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر. آئیے دیکھ لیں آپ اس کی شارٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورت ہے. بلکہ کام نہیں بلکہ یہ چھوڑیں یہ ہے نظامی چکن شاہی ڈش ہے جو تیار کر دیے. اور اس کو آپ اس کو جب آپ کھائیں گے تو اس کو آپ کی اس کی ذائقہ اور اس کے جو اس کی لذت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بڑی مختلف ڈش ہے. اور یہ شاید درباروں میں شاید پکا کرتی ہو. اور کیونکہ اس میں جو مسالے ہیں وہ دیسی مسالے سارے. صرف اس میں ہم نے کریم جو ڈالی ہے وہ آج کے دور کا تقاضا ہے. اچھا جی کالر موجود ہے. کالر بننے سے پہلے ہنی اسٹرابری سی. اچھا یہ ایک چیز آپ کو بنا کے دے رہے ہیں بلکہ اسٹرابری ہنی سی. کیا اس کا نام خود ہی رکھا ہوا. میں نے کبھی ویسے پیا نہیں ہے یہ ڈرنک. ہوگا آپ نے یہ آواز بالکل ایک دم کیا کوئی شور ہو رہا تھا ایک دم بند ہو گیا. کیسے کیا چیز تھی؟ ہاں یہ آئی تھنک کوئی فین تھا. ہاں 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 اچھا ہو گیا. اچھا یہ اچھا ہو گیا کوئی سکون. اچھا یہ دیکھیے اسٹرابری ڈالیے. اسٹرابری کے بعد کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. لیمن سکویز ہو رہا ہے اس میں. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک جناب. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عمر خٹک پشاور سے. جناب عمر خٹک صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھوڑی دیر پہلے مسز عامر نے آپ کو بتایا کہ مردوں میں جو کوکنگ کا رجحان ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچن میں بزی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ٹرانزیکشن بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا بڑی محبت. تو ابھی آپ کیا پڑھا رہے ہیں ٹیوشن سینٹر میں؟
میں تو پکوڑے بنا رہا ہوں. اچھا 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 پکوڑے, گھریلو پکوڑے. اور ماشاءاللہ آپ کی جو آج کی جو ریسیپی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. انجوائے کیا. یہ نظامی چکن ہے, آپ اس کو ضرور بنائیے گا, بہت یہ شاندار قسم کی. انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے, ہم نے نوٹ بھی کیا. نوٹ کیا آپ نے؟ واہ 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 واہ, ویری گڈ. اس کو ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ چونکہ کیسے ہیں, خیریت ہے سر؟ اللہ کرم ہے, آپ طوبہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ موجود ہی ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت ہے, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ بھی. پشاور میں دوسرا روزہ ہے, آپ لوگوں کا پہلا روزہ ہے, کیسے چل رہا ہے؟ آپ کے تو ماشاءاللہ پوپل زئی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, وہ تو ہر بار پشاور کو آگے لے جاتے ہیں. پتہ نہیں یار, بس کیونکہ یہ تو علماء کا مسئلہ ہے. نہیں نہیں, میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تعدیر سلامت رکھے, وہ پشاور کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں. آمین آمین. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک روزہ ایک عید ہو, لیکن بس کیا کریں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. اچھا جی, ابھی اس میں کیا کیا تھا ہم نے, اس میں اسٹرابریز اور اس میں ہم نے لیمن جوس اور اس میں ہم نے سوڈا واٹر ڈالا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو, اب ہم اس میں ڈالیں گے کریم. یہ کتنی بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی سے, اچھی لگ رہی ہے, یہ بہت اچھی لگے گی, بہت خوشی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا, بہت خوشی ابھی سے فیل ہو رہا ہے, ابھی خوشی بہت ہوگی, برف کھانے کی بڑھ رہی ہے خوشی اس کو دیکھ کر. ہاں دیکھیے, ابھی تو بہت خوش. اچھا, جب آپ یہ جوسز وغیرہ بنائیں تو برف استعمال کریں, ویسے کوشش کریں برف کا استعمال کم ہو, لیکن جوسز وغیرہ میں ضرور استعمال کریں, کیونکہ اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اور شہد دیکھیے, میں کورونا کے چکروں میں شہد ہر چیز میں استعمال کر رہا ہوں, تو آپ اس میں شہد استعمال کریں. شہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب دیکھیے کیا بنے گا, اس کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں تو صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جناب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بس دعا ہے آپ کی. صبح آپ کا شہری میں بھی پروگرام دیکھ رہا تھا میں, اور ابھی بھی مستقل دیکھ رہا ہوں کھانے پکانے کا. آپ ہر سال ہی کرتے ہیں, کھانے پکانے کا بہت اچھا لگتا ہے. ہاں جی, ہاں بالکل 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 صحیح. تو آپ کو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ 2 ڈشیں, تقریباً ڈشیں تو نہیں, دوسرا تو ہم نے جوس بنایا ہے. تو آپ کو ڈش نظامی چکن کیسی لگی؟ نظامی چکن آپ نے دیکھی؟ جی دیکھی. کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگی. میں انشاءاللہ اس کو گھر میں بنوائیے گا, اس کو گھر میں بنوائیے گا, یا تو خود بنائیے گا یا بنوائیے گا. میں خود ہی کوشش کرتا ہوں, اس ٹائپ کی چیزیں میں خود بناتا ہوں. ہاں ہاں, نہیں تو آپ خود بنائیں, سیکھیے. چیزیں بچوں کو بنا کے کھلاتا ہوں. اچھا, خود بناتے ہیں, بچوں کو بنا کے کھلاتے. ویری گڈ بھائی, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی, آلو کے سموسے بنائے بچوں کے لیے, اور چیز بنائی ہے. اچھا اچھا اچھا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اب اس میں آپ کو میں ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ چونکہ اب رکھا ہوئی میرے پاس یہ گل بہار کا, تو یہ ہلکا سا حسین کلر آئے گا اس سے. اس کو کہتے ہیں عامر لیاقت حسین. ٹھیک ہے جی, اور یہیں پر رہتے ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ سیٹ پر, اور وہاں پر نعت خواہ حضرات ہیں, ان سے نعت بھی سنیں گے. بچوں کے لیے ابھی کہانی سنانا باقی ہے, بہت کچھ ابھی باقی ہے, بہت کچھ ابھی کرنا ہے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں زندگی ہنسنے کھیلنے کا موقع فراہم کرتی ہے, وہیں پر زندگی آنسوؤں کی روانی کو بھی کبھی متاثر نہیں کرتی, بلکہ جہاں جہاں آنسو بہنے چاہیے وہاں زندگی آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ اپنے آنسوؤں کو روکیے مت, بلکہ ان کو بہنے دیجیے. اسے کہ بہت سارا پانی اگر جمع کر کے رکھا جائے تو وہ بھی انسان کے لیے صحت مند ثابت نہیں ہوتا, سود مند بھی نہیں ہوتا, بلکہ خطرے کا باعث بن جاتا ہے. اسے آنکھوں کو اگر آنسوؤں کی دھارا پر نہیں چھوڑیں گے تو شاید آنکھوں میں درد کو سہنے کی اور درد کو دیکھنے کی لذت اور عادت ختم ہو کر رہ جائے گی. اسی لیے اس موقع پر جب رمضان المبارک کی ایام ہوتے ہیں تو
میں نے ہمیشہ یہ ذکر کیا ہے, میں آج پھر کر دیتا ہوں اپنے نئے ناظرین کے لیے, کہ میں 2 وجوہات کی بنا پر رمضان نشریات کرتا ہوں. پہلی وجہ علماء کی محفل ہے, یعنی عالم آن لائن, جو اب عامر آن لائن کے نام سے ہوگا. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح لوگوں کی مدد کر سکوں اور ان کے کام آ سکوں. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. یہ درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کیا ہوتی؟ بہت پہلے مولانا حسرت موہانی, خواجہ الطاف حسین حالی یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. مس خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. تو یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے جو میرے آقا, میرے مولا, جن کے بارے میں ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور جو لکھ رہے ہیں جناب واسع شاہد صاحب, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ان کا آمد کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی پہچان, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے چاہا کہ میں پہچان, اس کی چاہت تھی. جب چاہت ہوتی ہے تو پھر چاہت سے کسی کو بنایا جاتا ہے, تخلیق کیا جاتا ہے. تو اس چاہت کے لیے اس نے اپنے حبیب کو, تو حبیب نے آ کر اس دنیا میں لوگوں کی سب سے پہلے مدد کی. ان کی سب سے پہلے تو ان کی ذات میں کی مدد کی کہ وہ ظلم سے باز آ جائے. سب سے پہلی مدد تو یہ کی, ان کو ظلم سے بچا لیا, اور ان کو اس دعا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اس دعا کے سائے میں رہتے ہوئے ان کو بچا لیا اپنی ذات پر, اپنے نفس پر ظلم کرنے سے, بچوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا, غریبوں کی مدد کی, بیواؤں کا ساتھ دیا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, ضعیفوں کا سہارا بنے, اور آپ سب کو ساتھ لے کر چلے. آپ کے دور رسالت میں, جو کہ آج بھی آپ کا دور رسالت ہے اور ہمیشہ آپ ہی کا دور رسالت رہے گا, کیونکہ ختم نبوت آپ ہی پر ختم ہوتی ہے, اور یہ دور رسالت جب تک ہے غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور بے سہاروں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آگے آتا رہے گا. کبھی عبدالستار ایدی کی شکل میں, کبھی رمضان چھیپا کی شکل میں, کبھی انصار بٹنی صاحب کی شکل میں, کبھی کسی اور کی شکل میں, کبھی کسی اور کی شکل میں. لیکن غریبوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے ایسے بندے ضرور پیدا کرتا رہے گا کہ جو بندے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں. محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن یہی کام کر رہی ہے. آج ایک مرتبہ پھر آغاز ہم کر رہے ہیں یکم رمضان المبارک کی اس پہلی افطار میں الشبہ کی کہانی کے ساتھ. الشبہ کے بارے میں آپ کو میں نے سحر کی نشریات میں بتایا کہ کورنگی کی رہائشی ہیں اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیچاری ہماری بہن چل نہیں پاتی, اور جس طرح چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے چلنے سے سب کو محفوظ رکھے. یہ اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتی اور ان کو بہت تکلیف, درد کی شدت ہے, کوئی تریاق نہیں ہے اس زہر کا ان کے پاس, اور کوئی مرہم نہیں ہے اس درد کا ان کے پاس, اور یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگوں کے لیے بوجھ بن کر رہ جائے. یہ علیشہ نہیں چاہتی کہ یہ ایک بوجھ بنے. علیشہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ایسی کراہت بن جائے کہ لوگ کہیں کہ علیشہ تم تو معذور ہو, تم کیا دنیا میں رہ کر کرو گے. ارے یہ کون فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں رہے یا نہ رہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے وہ دنیا میں جب اجازت دیے ہوئے رہنے کے لیے, تو کوئی کسی کو یہ تانا کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن علیشہ کی مجبوریاں, علیشہ کی پریشانیاں, علیشہ کا درد کون دور کرے گا؟ آپ اور میں. اور علیشہ کا درد کیا ہے؟ علیشہ کا درد یہ ہے کہ ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں, اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, 5 بہن بھائی ہیں, گھر کی واحد کفیل ہے. یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اس وقت مجھے پتہ ہے کہ ہم سب تکلیف میں ہیں, ہم سب کے گھروں میں پریشانی ہے, کورونا کی پریشانی ہے, لیکن ان کے گھر میں تو دوہری پریشانی ہو گئی, کورونا کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا میں درد بتا رہا ہوں. اب ان کی والدہ میں تشریف فرمائے گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی اور ملازمت کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی, مگر اب فیکٹری بند ہو گئی ہے کورونا کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں اسکرین پر وہ لوگ آئیں جو اسکرین پر آنا چاہتے ہیں, ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے. تو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ان 30 لوگوں کی صرف مدد نہیں کر رہی جو یہاں پر آئیں گے, ان کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ جو آپ کو بھی دکھائی نہیں دے رہے, نظر نہیں آئے. تو ماں بہت پریشان ہے, اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہے. اب ان کے پاس
کوئی کام نہیں ہے, سارے کام ان کے جو تھے وہ بند ہو گئے. اب ایک ہی کام ہے, انہوں نے بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ مخیر حضرات ان کی کوئی اتنی مدد کر دیں, 2-4-5 لاکھ روپے کچھ اس طرح ہوں کہ یہ اپنا ایک گھر میں ایک چھوٹا سا ایک پارلر سا کھول لیں. ایک بھائی ایک ہنر آتا ہے میری بہن کو, پارلر کھول لیں تو محلے کی خواتین آ جائیں گی, کام وام کرا لیں گی تو گھر کا خرچ چل جائے گا. تو یہ سارے مسائل ہیں. علیشہ آپ کو خود کچھ بتانا چاہتی ہیں, آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم علیشہ. وعلیکم السلام. جی آپ کہیے. جی میں یہی چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں میرے پاؤں کا علاج کر دیا ہے ڈاکٹروں نے, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ کم سے کم میں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر سکوں. میرے گھر والوں کی کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ بولیے. میرے گھر والوں کی نا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ کم سے کم میں تو اپنی امی کا سہارا بنوں, اور میں ہی نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ باقی سب چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے ایک میم کے پاس کام سیکھا, تو پھر میں نے سوچا کہ میں خود عامر بھائی سے بات کر کے پروگرام میں جاؤں اور میرے کو کوئی میری مدد کرے. ویسے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے, لیکن بہت مشکلوں کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑی میری مدد ہو جائے, میں اپنا پارلر کھول سکوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی امی جان آپ کچھ کہیں گی, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ سب مل کے اس کی مدد کریں گے تو آگے بڑھیں گی, ورنہ ہی کچھ بھی نہیں ہے. اوپر اللہ ہے, نیچے آپ لوگ. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اللہ ہے. ہم تو دیکھیں آپ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نوکری کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی اوپر ہے, اللہ تعالیٰ ہی نیچے, اللہ تعالیٰ ہی دائیں, اللہ تعالیٰ ہی بائیں, اللہ تعالیٰ آگے, اللہ تعالیٰ ہی پیچھے. اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور کوئی سننے والا نہیں, اور کوئی داد رس نہیں, اور کوئی مددگار نہیں, اور کوئی ہمارا ہمسر نہیں, اور کوئی ہمارا مدد کرنے کے لیے ہماری آواز سننے والا نہیں, ہماری پکار سننے والا نہیں. وہ یہ جو پکار سنتا ہے. تو میں بہرحال لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ لوگ اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے وہ زندہ دل لوگ, پاکستان کے وہ مخیر لوگ جنہوں نے کبھی اپنے عامر بھائی کو مایوس نہیں کیا ہے, اور ہمیشہ میری اپیل پر آپ لوگوں نے میری مدد کی ہے. یہ میں اپنی مدد کے لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں. یہ میری بہن علیشہ میری بہن ہے, سمجھ لیں. ان کی میں مدد کے لیے نہیں, اپنی مدد کے لیے آپ میری مدد کیجئے. مجھے آپ سے 2-2.5 لاکھ روپے چاہیے, آپ مجھے دے دیں. یہ مجھے 2-2.5 لاکھ روپے اپنی بہن کو ایک پارلر کھلوا کے دینا ہے, ان کے گھر کے اندر ہی بیوٹیشین کا سامان کو دے دینا ہے. جتنے بھی آپ مجھے پیسے دیں گے وہ میں اپنی بہن کو دے دوں گا, اور بہن اس سے اپنا گھر کا خرچ بھی چلا لیں گی اور پارلر بھی کھولیں گی. تو آپ لوگ جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں مجھے کال کریں, میں منتظر ہوں آپ کی کالز کا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کی کال آئے اور میں اپنی بہن کو آج خوشخبری دے کر بھیج سکوں. آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی, آج یہ مسکراتی ہوئی یہاں سے جائے گی, تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے, وہ مسکرات کے بھی دیکھتا ہے اپنے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ مسکرائے گا, وہ خوش ہوگا کہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی میرے بندے کیسے مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. حالانکہ خود بہت پریشان ہیں, لیکن پھر بھی مدد کرنے سے چوک نہیں رہے, کترا نہیں رہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ مدد کریں, آپ میری بہن کی مدد کریں. میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں. میں مایوس نہیں ہونا چاہتا, اور مجھے پتہ ہے آپ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے. 2-2.5 لاکھ روپے کی بات ہے, سارے پاکستانی مل کر ابھی کوئی 10,000, کوئی 1 لاکھ روپے, کوئی 20,000, کوئی 50,000 سب مل کر دیں تو علیشہ یہاں سے خوش ہو کر چل جائیں گے. میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہا ہوں. علیشہ کو آج ہم نے پیارا رمضان سے پیاری مسکراہٹ کے ساتھ بھیجنا ہے, پیارے دل کے ساتھ بھیجنا ہے, پیارے مان کے ساتھ بھیجنا ہے, اور پیارے مستقبل کے ساتھ بھیجنا ہے. لہٰذا آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, اور لائنز کھلی ہوئی ہیں, اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں. پلیز ہمیں کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ علیشہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. علیشہ کو ضرورت ہے 2.5-3-5 لاکھ روپے, جتنے بھی آپ کر دیں, جتنے اچھے ہوں گے اس کا زیادہ اچھا بن جائے گا, پارلر بن جائے گا. جتنے زیادہ پیسے ہوں گے یہ زیادہ سامان لے کے گھر میں رکھ لے گی. آج کل ویسے بھی گھروں میں ہی لوگ خواتین کام کرا رہی ہیں, پارلر سے بند پڑے ہوئے, تو اپنے گھر میں ہی کام کر سکیں گی. تو میں پھر ملتمس ہوں آپ سے, پھر ملتجی ہوں آپ سے کہ پلیز اپیل کیجئے, میری طرف سے اپیل کیجئے, ایک دوسرے سے اپیل کیجئے. میری آواز سن لیں, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, آپ ایک دوسرے سے اپیل کریں. آپ ایک دوسرے کو بتائیں اور کہیں کہ ہمیں علیشہ کے لیے پیسے چاہیے. محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن موجود ہے آپ کے لیے, اور محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہر اس دکھی کے لیے موجود ہے, ہر اس دکھیارے کے لیے موجود ہے کہ جس کا کوئی سننے والا نہیں, جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. میں منتظر ہوں آپ کی کالز کا, اور اسی دوران میں جناب مکرم علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کریں.
جی شکریہ. سحری میں آپ نے ایک نعت کی فرمائش کی تھی، حضرت امام اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے. پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے. اور حسب حال ہے، شاید اس وجہ سے آپ نے فرمائش کی تھی. الہی کوئی تو مل جائے چارگر ایسا الہی کوئی تو مل جائے چارگر ایسا ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے. ہمارے درد کی لا دے دوا مدینے سے. حساب کیسا نکیرین ہو گئے بے خود حساب کیسا نکیرین ہو گئے بے خود. چلی جو قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. چلی جو قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. ہمارے درد کی
دے دوا مدینے سے، اور تڑپ ہی مزار حسین پر سیباب تڑپ ہی مزار حسین پر سیماب، کیونکہ کچھ ایسی دور نہیں کربلا مدینے سے، کچھ ایسی دور نہیں کربلا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکرم علی خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، مجھے آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، آپ بھول گئے ہوں گے۔ یہ سیما اکبر آبادی صاحب، یہ مجھے ان کی قبر دکھانے لے گئے، لائنز ایریا میں ہی ہے، یہ باغ جنہ جہاں پر ہے ادھر ان کی قبر موجود، تو مجھے بتانے لگی ان کی لکھی ہوئی نام۔ میں نے یہ اس وقت کی بات ہے، کچھ تقریباً میرا خیال ہے 2001 ہوگا یا ملاقات جب ہوئی تھی، امی کے پاس آپ آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ اب مجھے تھوڑی پتا تھا میں کبھی انتخاب جیتوں گا تو لائنز ایریا سے جیتوں گا، تو جب سے وہ میں نے اس حلقے سے انتخاب جیتا ہے، میرے PC1 میں پہلا پروجیکٹ یہ ہے کہ ادھر مزار بنایا جائے سیما اکبر آبادی صاحب، قبر انہوں دکھائی دے جا رہی، تو وہاں پر اب مزار بن رہا ہے ہماری ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت، سیما اکبر آبادی، بہت بڑی شخصیت، لیکن اتنے بڑے آدمی کی قبر اس طرح سے وہاں پر تھی، تو اب وہاں پر مزار بنے گا، یہ مجھ کو لے گئے تھے، آج یہی نعت پڑھی جا رہی ہے، اور آج وہیں کا میں نے بیٹھا ہوا ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جو بہت خوبصورت نام۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کی تھی، لیکن وہ چونکہ مجھے یاد نہیں تھا، بہت 30 سال پرانی، جب ہم کالج کے دوست تھے تو میں نے پھر اس کو یاد کیا، میں نے کہا انشاءاللہ افطار میں پیش کروں گا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، آپ اپنے عطیات ہمیں بینک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پے پیل کے ذریعے بھی آپ اگر فوری طور پر بھیجنا چاہتے ہیں تو پے پیل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں۔ ایک وقفے کی طرف میں بڑھوں گا، اس کے بعد ہم جب آئیں گے تو یہاں پر نعت خواہ حضرات بھی ہیں، اب عامر آن لائن کا وقت بھی شروع ہوا چاہتا ہے، ابھی ہماری بہن ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، اس لفافے میں کچھ ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کے لیے راشن کا انتظام کیا ہے، راشن آپ کے ساتھ جائے گا، آج نہیں مل سکے گا آپ کو، کل ملے گا، کل سے یہاں پر وہ سارے ہمارے بنے ہوئے راشن کے تھیلے آ رہے ہیں، لیکن کل آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا۔ اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی آپ جان ہی رہی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ابھی آئے گا آپ کے لیے، ابھی آواز آئے گی، مجھے لگتا ہے آواز ضرور آئے گی، لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔